ایک بڑی فیمس سینگ ہے کہ لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ اور عفان میرا یہ خیال ہے کہ فرینڈز ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ لڑکا اور لڑکی زیادہ اچھے دوست ہو سکتے ہیں. اگر آپ کسی لڑکے سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کو وہیں سے دیکھتا ہے جہاں سے آپ بول رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یو نو. تو میرا خیال ہے زیادہ سمجھ کر چیزوں پہ اس طرح سے رسپانس دینا وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں. ڈیلٹ ود مینٹل ہیلتھ. ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس کا نہ ہونا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جس سے آسان نہیں ہے ڈیل کرنا, اور بہت جلدی بھی آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. جس طرح بعض دفعہ مجھے زندگی میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا, کیوں آپ کو زندہ رہنا ہے اور جینا ہے, یا کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو بالکل ایک ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے وہ چیز. تو وہ لوگ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں واپس زندگی کی طرف لانے میں, اور آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. Hey guys, السلام علیکم, this is Rabia and you're watching me on Husha Magazine. جب بھی نئے چہرے میرے پاس آتے ہیں, نئے چہرے سے میرا مطلب ہے کہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں انڈسٹری میں, وہ میرے پاس آتے ہیں, مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ آئی تھنک بہت کچھ نیا سننے کو, ڈسکور کرنے کو ملتا ہے, ایک نیا پوائنٹ آف ویو بھی ملتا ہے, فریش پوائنٹ آف ویو ملتا ہے چیزوں کے بارے میں, کرافٹ کے بارے میں, زندگی کے بارے میں. تو آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں, آئی تھنک 2 سے 3 سال کا, انفیکٹ 2 سال کا چھوٹا سا پیریڈ ہے جس میں انہوں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. لال فلم سے ایکسیڈنٹلی بائی چانس ان کو یہ اپرچونیٹی ملی, بلکہ کائنڈ آف ان کو پش کیا گیا اس طرف کہ یہ کر لو. انہوں نے اسٹارٹ کیا, اس کے بعد قیامت میں ہم نے ان کو دیکھا, چپکے میں ہمیں نظر آئیں, اور ریسنٹلی ہم نے ان کو زخم اور انعام محبت میں دیکھا. میرے ساتھ آج ہیں سدرا نیازی خان, اور ہم کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم سدرا, کیسی ہیں آپ؟ السلام, میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. I don't know why. کیا چل رہا ہے؟ یو کمنگ فرام شوٹ؟ کمنگ فرام شوٹ, ابھی بریک نہیں تھا, آپ نے کہا کہ نہیں کرنا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے. بیکاز ایکچولی زخم کے ٹائم پہ کرنا تھا, لیکن اتنی چیزیں ہو رہی تھیں اور تو وہ رہ گیا, تو میں نے کہا لیٹس ناٹ ڈیلے اٹ اینی فردر, اور اس کو کرتے ہیں تاکہ پھر جب نیا پروجیکٹ ہے اس سے پہلے ہمارے پاس ایک انٹرویو آپ کا ہو. اچھا, میں آپ کو دیکھتی ہوں نا, تو مجھے ابھی بھی جیسے آپ بیٹھی ہیں اتنے اس سے بات کر رہی ہیں, پوائز ہو کے, اینڈ یو نو بڑی کام, لیکن ایکچولی میں آئی نو دیٹ آئی فیل یو آر ویری ٹاکٹیو. سو یہ کیا 2 پرسنالٹیز ہیں, آف اسکرین آن اسکرین ہوتا ہے, یا یو آر لائک دس, موڈ چینج ہوتا ہے, یا کیا؟ ویسے بھی آپ نے کہا ہے تو میں نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ یہ چینج میرے اندر آ رہا ہے اب ٹائم کے ساتھ ساتھ. آئی ایم ناٹ ٹاکٹیو, مجھے لگتا ہے بالکل بھی. میں بہت اسٹرگل کرتی ہوں, اور میں بتاتی ہوں خود کو, بہت زیادہ ایفرٹ کرتی ہوں بات کرنے کے لیے, اور یو نو جس بھی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں فٹ ان ہونے کے لیے, اور ایک ریلیونٹ رہنے کے لیے اس ماحول میں اور اس گفتگو میں. تو ویسے میں ایسی نہیں ہوں, لیکن یہ جو آپ نے ایک بات کی, میں شروع سے بچپن سے ہی میں ایسی ہوں, بہت پراپر, کم بولنے والی, اور وہ سب تھا, چیزیں زیادہ آبزرو کرنا, کم بولنا. بٹ اب میں اس کو چینج کر رہی ہوں. انٹروورٹ پرسنالٹی, آئی تھنک وہ اتنا اس فیلڈ میں جب آپ کام کر رہے ہو تو کیوں کر رہی ہیں آپ چینج؟ آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ ویسے اوور آل بھی, اور اس فیلڈ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہے ضرورت کہ آپ بات کریں زیادہ. اور آپ اب جیسے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ خاموش رہیں گے یا کم بولیں گے تو دیر از نو پوائنٹ, یو وانٹ می ٹو ٹاک. سو یہی ہوتا ہے, آپ کہیں بھی جائیں تو آئی تھنک. اور یہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کے اندر یہ چینج آتا ہے, آپ کو لانا پڑتا ہے, یا شاید خود سے بھی آ جاتا ہے. بٹ میں اصل میں ایسی نہیں ہوں. بس مجھے ایک کونا اگر مل جائے خاموشی کے ساتھ تو بس بہت ہے میرے لیے وہ. پالیٹکس پہ کچھ لکھنا چاہتی تھیں آپ, پالیٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ کرنا چاہتی تھیں آپ, تو یہ بچپن سے تھا یہ رائٹنگ کا آئیڈیا, اور وہ بھی اسپیسیفکلی پالیٹکس کی فیلڈ میں, یہ کس طریقے سے آیا, یا کسی ایک اسٹیج پہ کچھ ہوا جس سے آپ کا یہ انٹرسٹ آیا؟ اچھا, ایکچولی پالیٹکس کا اتنا زیادہ کوئی میرا شوق نہیں تھا, بٹ ہماری فیملی میں بہت زیادہ ہر ٹاپک پہ بات ہوتی تھی, جس طرح ریلیجن ہے, پالیٹکس ہے, یو نو ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں اویئر تھے کہ سچویشن کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. جس طرح بعض جگہوں پہ نہیں ہوتا نا, لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوتا, بٹ ہمارے یہاں تھا بہت اس کا کانسیپٹ. تو آئیڈیا تھا کہ یہ ایشوز ہیں, یہ پرابلمز ہیں, پولیٹیکل چیزوں میں یہ سارے مسائل چل رہے ہیں. تو اس میں ایگزیکٹلی لکھنے کا نہیں, لکھنے کا ویسے مجھے تھا, آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل رائٹر, بٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو رائٹ, کیونکہ میں ڈائری لکھا کرتی تھی, اور مجھے لگتا تھا وہ بہت تھیراپیوٹک ہے, کتھارسس ہے بیسٹ آپ کا. اور جب یہ کہ اب تو میں بولتی ہوں بہت, پہلے جب میں اتنا بولتی نہیں تھی, تو ایک لکھنا ہی میرے لیے ایک وہ آپشن تھا کہ جو میں سوچتی ہوں, جو میں فیل کرتی ہوں, جو میں آبزرو کرتی ہوں, وہ میں لکھ کر اس کو وہ کرتی تھی. تو اسی میں مجھے لگتا تھا کہ جب آپ سوچتے ہیں, چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, تو جو ہمارے یہاں پولیٹیکل سچویشن نارملی ہوتی ہے
وہ آپ کو ہٹ کرتی ہے, آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں, بادر کرتی ہے آپ کو وہ, تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھیں کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. تو وہ لکھنا ایک مجھے لگتا ہے, تو اسی طرح میں نے وہ کچھ ایشوز پر لکھا تھا. اور بعض دفعہ وہ میں نے کسی بہت پراپر اس کے لیے نہیں لکھا, وہ اپنی صرف سوچ کو جیسے آپ وہ کر دیتے ہیں اور وہ کہیں پہ پبلش ہو گیا. یہ کس کیا ایج تھی آپ کی, یہ کس ٹائم کی بات ہے, یہ کس ٹائم کی بات ہے؟ آئی تھنک یہ 7-8 ایئرس تو ہو گئے ہوں گے. اوکے, مطلب اتنا پرانا نہیں ہے. نہیں, بہت پرانا نہیں ہے, بہت پرانا نہیں ہے. اور وہ اس طرح وہ کسی پراپر اس میں تھا بھی نہیں کہ میں لکھوں گی کسی کے لیے. بچپن سے شوق نہیں تھا؟ بچپن سے لکھنے کا شوق تھا, بٹ پالیٹکس کے بارے میں. ہاں, بیکاز میں جتنا آپ کے بارے میں جان رہی تھی, سلطانہ صدیقی کے پاس بھی آپ اسی لیے گئی تھی کہ مجھے پالیٹکس سے ریلیٹڈ کچھ اسکرپٹ لکھنا ہے. نہیں, ان کے پاس میں گئی تھی کہ مجھے سوشل ایشوز پہ وہ کرنا ہے. اور تو اسکرپٹس مجھے لگتا تھا کہ ایک اچھا طریقہ ہے, ایک ایسا میڈیم ہے ڈراماز کے تھرو آپ لوگوں تک آپ کی رسائی ہے, آپ بہت زیادہ اپنی بات آگے پہنچا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی انٹرٹینمنٹ اور کمرشل ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے اندر کہیں کوئی چھوٹی سی چیز, اور جب جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ پر تھوڑا کہیں پر کچھ ایڈ کر دیں تو اس سے آئی تھنک وہ بہت ہم ان جگہ تک پہنچ سکتے ہیں, ان لوگوں تک, ماسز تک ایکچولی جو سفر کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری ڈبیٹس جو ہو رہی ہوتی ہیں کسی بھی ایشو پر, وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کے وہ ایشوز نہیں ہیں موسٹ آف دا ٹائم. وہ ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ بے خبر ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو سفر کر رہے ہیں, جو بھگت رہے ہیں, گزر رہے ہیں اس سب سے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈراماز دیکھتے ہیں وہ لوگ, تو ان تک بات پہنچانے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ تھرو اسکرپٹس, آپ ڈراماز کے تھرو اس چیز کو آگے کنوے کریں. تو وہ پالیٹکس پہ نہیں تھا, وہ سوشل ایشوز پہ تھا. بٹ ظاہر ہے جب آپ پولیٹیکل شوز بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ جو روٹین میں ہونے والے سوشل ایشوز ہیں ان پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو میرا جو مین وہ تھا وہ سوشل ایشوز کا تھا. چلیں ہم اس پہ آتے ہیں کہ وہاں سے کیسے ڈرامہ انڈسٹری کی طرف آئیں. بٹ ٹیل می, نیازی خاندان سے بلانگ کرتی ہیں رائٹ, تو جب لوگ ملتے ہیں تو پہلا کیا امپریشن ہوتا ہے لوگوں کا, یا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ آٹومیٹکلی وہ چلے جاتے ہیں پالیٹکس کی طرف اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ دیز تھنگس. ہاں, وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ عمران خان کی رشتہ دار ہیں. اور آپ اصل میں جو نیازی قبیلہ ہے وہ کوئی بہت زیادہ بڑا وہ نہیں ہے. آئی تھنک لوگ کنیکٹڈ ہیں, وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میری فیملی عمران خان کو جانتی ہے, مطلب میری فیملی, مطلب میری جنریشن نہیں شاید, بٹ میرے ابا, میرے چچا, میری دادی جب زندہ تھیں تو میں جب چھوٹی تھی تو عمران خان ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے تھے. تو وہ میرے چچا ہی واز اے کالمسٹ, تو وہ ان سے بھی ان کو ملنا تھا, اور تو آئی واز دیئر. تو مجھے میں بہت چھوٹی تھی اس وقت, مجھے اتنا کوئی بہت اس طرح سے وہ یاد نہیں ہے. بٹ یہ کہ لوگ جیسے ہی وہ نیازی سنتے ہیں, نیازی لوگ جو ہیں وہ نارملی اپنے نام کے ساتھ خان لگاتے ہیں. عمران خان کا بھی خان ہے اور سبھی خان لگاتے ہیں, بٹ میرا نیازی ہی ہے, آئی ڈونٹ نو وائی. اور تو وہ اس سے لوگ فوراً پک کرتے ہیں کہ اچھا نیازی, اور اس طرح. تو میں میاں والی سے ہوں, پیدا تو میں لاہور میں ہوئی تھی, بٹ میرے ابو جو ہیں وہ میاں والی سے ہی ہیں. اوکے, سو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں اور آپ سے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں پالیٹکس کی بات کرنا, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, اینڈ یو آر تھنکنگ لائک یار جسٹ بیکاز کہ میں نیازی فیملی سے ہوں, مجھے سب کے بہاف پہ ریئیکشن یا رسپانس دینے کی تو ضرورت نہیں ہے. کبھی فرسٹریشن ہوتی ہے ایسے دوسرے لوگوں کا ایکشن جو ہے اس کے لیے آپ کو رسپانسبل کر لیں, یا آپ کو بولیں کہ نہیں یو ٹیل اس وائی از دس ہیپننگ؟ اچھا, پتہ ہے یہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جس طرح کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں نا, کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں ویسے بھی جو کاسٹ سسٹم ہے لوگ اس پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, اگر آپ شیخ ہیں تو آپ ایسے ہوں گے, اگر آپ نیازی ہیں تو آپ ایسے ہوں گے. تو وہ اس حوالے سے لوگ ہی کہتے ہیں کہ جو نیازی لوگ ہیں ان کے بعض جو ٹریٹس ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں, وہ تو ویسے ہوتے ہیں. حالانکہ ہر انسان نہیں ہوتا, کہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور اس پہ بھی لوگ وقت کے ساتھ اوور کم کر لیتے ہیں, اور ویسے وہ نہیں رہتے. اور جہاں تک بات پالیٹکس کی ہے تو میں اس سے اتنی زیادہ فرسٹریٹ نہیں ہوتی, کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ ہے, میں بہت زیادہ وہ رکھتی ہوں. اب ویسے کم ہو گیا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی وجہ سے, یہ ڈراماز اور دوسری سائڈ کی وجہ سے, اور آپ جو سچویشن ہر وقت چل رہی ہوتی ہے آپ اس سے اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنا نہیں رہا. بٹ ابھی بھی ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا سچویشن ہے, کیا چل رہا ہے, میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں. تو اگر مجھ سے کوئی آ کے بات کرے, اور لیکن میں بالکل نہیں پڑھتی بحث میں, اگر مجھے یہ لگے کہ آپ نے اپنا مائنڈ ایک چیز کے اوپر بنا لیا ہے اور آپ جس فور دا سیک آف اٹ آپ مجھ سے بحث میں الجھنا چاہ رہے ہیں, تو میں یہ نہیں کرتی, یہ مجھ سے بالکل نہیں ہوتا. اگر بالکل میں بالکل ایک سمپل, آپ جو کہہ رہے ہیں
ہیں وہی صحیح ہے اور بات ختم. اگر مجھے لگے کہ آپ واقعی میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کچھ جاننا چاہ رہے ہیں, آپ مجھے کچھ بتائیں گے اور مجھ سے کچھ پوچھیں گے اور ایک انفارمیشن ایکسچینج کرنی ہے, تو پھر تو ضرور آپ وہ کریں. میں اس پہ بالکل اپنی اوپینین دیتی ہوں اور میں بہت اوپینینیٹڈ ہوں. اور لیکن وہیں پر جہاں پہ اس کا فائدہ ہے, بالکل بحث برائے بحث والا میرا مزاج نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں آپ جیت جائیں پہلے ہی اور میں ہار گئی. ہوتا ہے لوگ آ کے وہ پوچھتے ہیں, بالکل پوچھتے ہیں, کارنر یو ہیں لائک یہ کیوں کیا کسی نے, انہوں نے یہ کیوں کیا, آپ کو اسپوکس پرسن سمجھتے ہیں. تھوڑا ٹف ہوتا ہوگا نا آپ. اچھا تو یہ ہوتا ہوگا جب کوئی آیا تو آپ سوچتی ہوں کہ اچھا چلو جی اب اسٹارٹ ہو گیا, اب نیکسٹ کویسچن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا ریسنٹ پالیسی پہ ایسا کیوں ہے اور یہ ایکشن کیوں ہوا, اس طرح سے یہ ذہن میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. چلو بھی صدر اپنے آپ کو تیار کرو اب جواب دینے کے لیے. اچھا ویسے آج کل تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نیازی ہوں تو میں ایک خاص پارٹی یا کسی کو سپورٹ کرتی ہوں, تو ایسا نہیں ہے. یہ تو آؤٹ آف نیچرلی ہونا چاہیے, اس بلانگ کرتی ہیں بالکل, تو یہی ہونا چاہیے. میری فیملی یہی کہتی ہے, اس سے میری پھپھو وغیرہ جو ہیں ان کو یہ بہت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس میں کیا دو رائے ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نیازی ہے اور وہ عمران خان اگر ہیں تو وہی. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ووٹ دینا یا کسی کو سپورٹ کرنا یہ بہت رسپانسبلٹی کی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو آپ کو صرف اس لیے کہ کوئی بندہ آپ کے قبیلے سے بلانگ کرتا ہے یا اگر آپ سندھی ہیں تو آپ اس پارٹی سے ہیں اور پنجابی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جن لوگوں کے ہاتھ میں اپنے ملک کی باغ دوڑ سونپ رہے ہیں, آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل ہیں یا نہیں کہ وہ یہ رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں, اور آپ کو بیسک نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے. اور یہ بہت ہمارے یہاں ایشو ہے کہ ہم یہ جو ایک اندھا دھند لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا, اور وہ تو ویسے بھی ہماری سوسائٹی کا اوور آل ایشو ہے جس پہ مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت زیادہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہے, بیچ کا کچھ نہیں ہے, جو کہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. بٹ ہاں یہ ہے. سو عمران خان سے پھر اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں اس کے بعد کبھی نہیں. اوکے چلو, میں نے کہا شاید اس کے بعد نہیں. میں نے ایک شادی میں ان کو دیکھا تھا بٹ میں ان سے ملی نہیں تھی کہ میں ملی ہوں, بٹ ایک جگہ پر میں تھی اور وہ بھی تھے, تو اس طرح سے تھا, تو اس کو ملاقات نہیں کہیں گے. ابھی جو آپ بات کریے نا کہ جسٹ بیکاز آپ نیازی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ایک آٹومیٹک لائلٹی لوگ ازیوم کرتے ہیں. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی مذاکرات, مجھے بڑا مزہ آیا. I was like, wow, that's not bad جو آپ نے کیا اس میں. You were like, یہ نہیں کیا آپ نے. ہم تو کراچی سے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں بڑے آرام سے without getting hyper or anything. I know. بڑی آرام سے ان جو آپ کو اپنی بات ہمیشہ آرام سے ہی کرنی چاہیے. کوئی بھی اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا. I was very impressed there, I have to say. اور اسی پہ میں دیکھی تھی, میں نے کہا یار ماشاء اللہ سے آپ بڑی, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ اویئر ہوتی ہیں کہ پالیٹکس پہ یا کیا ایشوز چل رہے ہیں دنیا میں, کیا ہو رہا ہے. تو کیا یہ عادت بنائی ہوئی ہے آپ نے کہ صبح اٹھ کے بیکاز I was really curious. I want to know کہ کیسے مینیج کرتے ہیں. I struggle. I want to know. وہ ایک کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے, آپ بڑے سکسیزفل بزنس پرسن ہیں اور یس وہ ہیں اور آپ کو دنیا کے بارے میں پتا ہے اور آپ گلیمرس بھی ہیں اور آپ بٹ میں ایسا نہیں ہے, مجھے اکثر نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو I was like میں آپ سے پوچھوں گی کہ یار آپ کیسے, ہاؤ ڈو یو میک شیور صبح اٹھ کے یو گو تھرو نیوز پیپر, کوئی عادتیں ہیں, کوئی ہیبٹس ہیں کچھ جو ڈیولپ کیے ہیں دیٹ یو کین شیئر ود اس؟ اچھا, ایک تو یہ کہ میں نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا تھا, تو مجھے تھوڑا سا تو رکھنا پڑتا تھا ایک اس کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ میں بہت ہی اپنے مزاج میں ایک بہت حساس سینسٹیو انسان ہوں. مجھے چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہونے والے مسائل یا جو بھی چیزیں, کوئی اکانومی کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے تو لوگوں کی سفرنگ اور وہ جو اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں, یا لوگ, میں نے بہت زیادہ زندگی میں اس طرح کے ایکسپیرینسز کیے ہیں جہاں پہ ریلیجن کی وجہ سے لوگوں نے بہت سفر کیا. میں نے اپنے ایک فرسٹ ہینڈ میرا ایکسپیرینس تھا, اور بھی اس طرح کی چیزیں جو میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں, تو مجھے چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, میں ان سے بہت متاثر ہوتی ہوں. تو اس لیے میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. اگر کوئی چیز ہوئی, اور پھر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آج کل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف سنی سنائی باتیں, کہ آپ نے فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھا اور آپ نے وہ بات کہیں بھی کوٹ کر دی بغیر ریسرچ کیے اور دیکھے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے, اور اس چیز کا مارجن رکھے کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں. جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے وہ پتہ نہیں صحیح ہو یا نہ ہو. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بات اگر میں کوٹ کر رہی ہوں یا اگر کوئی ایشو مجھے اس میں انٹرسٹ ہو رہا ہے تو میں اس کے بارے میں ریسرچ کروں, پڑھوں, اور 2-3 جگہ سے اس کو ویریفائی کروں کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ ایک نیچر ہوتی ہے, ہیبٹ آپ کہہ لیں. یہ کوئی بھی کوئی بھی ایشو ہو, یہ صرف پالیٹکس نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اے پولیٹیکل ہو ہی نہیں سکتے. ہماری سوسائٹی اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہمارے اتنے ایشوز ہیں, اتنے مسائل, اور وہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد, کیا صحیح کیا غلط ہے. تو لیکن میں اوور آل بھی جس بھی چیز میں میرا انٹرسٹ ہوتا ہے یا جو بھی چیز مجھے افیکٹ کرتی ہے, میں اس کے بارے میں, اس کی
ڈیٹیل میں جاتی ہوں اور میں اکٹھا کرتی ہوں مواد جو بھی اس سے ریلیٹڈ مجھے چاہیے ہوتا ہے. یہ میری نیچر ہے میرا خیال ہے. سو وہ ایشو بائی ایشو جو آپ کے آس پاس چل رہا ہے دیٹ گوز اراؤنڈ دیٹ, ہاں اس کے مطابق آپ, ہاں اس کے مطابق جو بھی چیز ہو. سو ٹیل می اے لٹل بٹ اباؤٹ یور سیلف, پیچھے سے بیک گراؤنڈ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ بیک گراؤنڈ میرے ابو جو ہیں وہ میاں والی سے تھے اور امی لاہور سے تھیں, اور میں بھی پیدا لاہور میں ہوئی ہوں اور لاہور میں ہی ساری میری ایجوکیشن اور سارا ٹائم وہیں گزرا. کس کالج سے پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ مائی مدر پاسڈ اوے وین آئی واز جسٹ 2. تو میرے ابا تھے اکیلے, اور ان کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی مجھے ریس کرنا اور وہ سارا. تو وہ لاہور سے ہی سارا ہوا بیسکلی, بٹ وہ کافی ڈفرینٹ جگہوں پر سوئچ کرتے ہوئے. یہ جو اتنا آپ موو کر رہی تھی, ڈڈ اٹ امپیکٹ یو ان سم وے اینڈ یور مدرز لاس؟ ہاں ڈیفینیٹلی, ہر انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اور بٹ آئی تھنک کہ آپ جس بھی چیز سے زندگی میں گزرتے ہیں پھر ایونچولی آپ جو انسان ہوتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ میرا چائلڈہڈ جو ہے وہ اٹ واز اے بٹ ان یوزول, عام لوگوں سے ڈفرینٹ تھا وہ, بٹ بہت اپس اینڈ ڈاؤنز اور ڈفرینٹ چیزیں اس میں ہوئیں. بٹ آئی تھنک کہ جو میں آج ہوں, اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ میں بہت ہی جس طرح ایک پراپر ہونا اور وہ ساری چیزیں, آئی تھنک وہ اس کی ریزن ہے کہ آپ جو سب کچھ زندگی میں فیس کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں, آپ چیزوں کو الگ طریقے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور تو میرا خیال ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھہراؤ بھی آ گیا, ٹھہراؤ آ گیا بہت زیادہ. آپ چیزوں کو ایزی لیتے ہیں, لوگوں کو مارجن دیتے ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, مارجن دیتے ہیں, بہت زیادہ ایمبیشیس نہیں ہوتے لائف میں اوور آل. میرا خیال ہے کہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ, جو آپ ہوتے ہیں. اگر ایک نارمل جو سسٹم ہوتا ہے اس کے تھرو اگر آپ کی اپبرنگنگ ہوئی ہوئی اور آپ اسی سسٹم سے آ رہے ہوں تو آئی تھنک شاید پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ ایک نارمل. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آئی تھنک جب گریف یا چیلنجز سے آپ بہت پرسنلی گزرتے ہیں تو ایک جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بولی کہ آپ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ ٹو ہیئر اٹ, بیکاز بہت سے لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں نا, دل سخت ہو جاتا ہے, بٹ آپ کا نہیں ہو, وچ از ویری امیزنگ ماشاء اللہ سے. یو مس یور موم, کبھی آتا ہے خیال, ڈو یو ونڈر؟ ہر وقت, ہمیشہ آتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے زیادہ جو میرے اوپر جس چیز کا بہت زیادہ ایک وہ ہوا وہ مدر سے زیادہ فادر کا تھا, کیونکہ وہ تو ان کی ڈیتھ بہت جلدی ہو گئی تھی اور میں نے بہت زیادہ, ظاہر ہے ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو پرابلمز اور جو ایشوز اور چیزیں تھیں وہ ہو رہی تھیں, تو مجھے ہوتا تھا بہت زیادہ کہ وہ ہوتی تو ایسے نہ ہوتا. یا میں کسی بھی بچے کو اس کی ماں کے ساتھ شروع سے دیکھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ یہ رشتہ میری زندگی میں نہیں ہے. بٹ جو بہت زیادہ جس چیز نے مجھے بہت ٹف ٹائم دیا اور میں نے بہت مشکل سے, بہت اسٹرگل سے خود کو اس سے نکالا, یا شاید ابھی بھی نہیں نکالا, آئی ایم اسٹل اسٹرگلنگ, وہ میرے فادر کی ڈیتھ ہے جو 3 سال پہلے ہوئی. اور وہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کی لائف میں ہونا جو سب کچھ لے جائے آپ کے پاس سے, جو بچی کچی ہوپ اور ایک جینے کی امنگ اور آپ کے اندر جو ایک خواہش ہوتی ہے, ایک لک فارورڈ کرتے ہیں آپ چیزوں کے لیے, وہ اس کے بعد بہت زیادہ بہت کلوز تھی اپنے فادر سے, بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے وہی تھے بس ایک دنیا میں جو سمجھتے تھے, کیونکہ مجھے بہت زیادہ میں الگ طرح سے تھوڑا سوچتی ہوں, بہت زیادہ میں چیزوں کو آبزرو کرتی ہوں, بہت ایک ہر چیز کو لے کے میرے ذہن میں ایک الگ بات ہوتی ہے. تو وہ بچپن سے وہ ہمیشہ ہی واز اے گڈ لسنر, وہ بہت دھیان سے میری باتوں کو سنتے تھے, کبھی رد نہیں کیا, کبھی ریجیکٹ نہیں کیا, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بہت ہی بے وقوفوں والی بات ہے. تو وہ بہت ہی ایک امیزنگ چیز تھی. That's so sweet, and I feel فادرز اور ڈاٹرز کی ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہوتی ہے, وہ آپ نہیں کہیں بھی اس کو نا ریپلیس کر سکتے, اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, آپ کے دونوں پیرنٹس کو, اور آپ کو اس مشکل ٹائم سے گزرنے کی ہمت دے. سو کمنگ بیک ٹو یور کالج, میڈیا سائنسز پڑھا ہوا ہے آپ نے, سو واٹ میڈ یو گو ٹورڈز میڈیا سائنسز, پھر آگے کا جرنی ہمیں بتائیں, وہاں سے کرائم رپورٹنگ کی طرف کیسے آئیں آپ؟ ایکچولی میرا انٹرسٹ تھا بہت زیادہ سائیکالوجی میں. ٹھیک ہے. انسان بہت دلچسپ لگتا ہے مجھے,
کہ ہیومن بیہیویئر, ہیومن سائیکی, لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں, جیسے بھی وہ ہوتا ہے. تو میں نے سائیکالوجی پڑھی بھی اور میں وہ کرنا بھی چاہتی تھی, بٹ کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز تھے کہ میں اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکی. تو میں نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں آگے اس کو فردر وہ کیا, اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا. اس میں بھی ظاہر آپ بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے, اور اسی کی وجہ سے میں نے وہ ظاہرہ میڈیا سے ریلیٹڈ وہ ہوتا ہے, تو میں نے رپورٹنگ کا وہ کیا, اور مجھے لگتا تھا کہ میں یہی کروں گی. مجھے انٹرسٹنگ لگتا تھا, کیونکہ وہ رپورٹنگ بھی میں نے صرف کرائم رپورٹنگ نہیں کی, میں نے اسپورٹس میں بھی وہ کیا کہ ہم جاتے تھے اور کوئی جیسے کرکٹ کا کچھ وہ ہو رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں, کرکٹرس کا کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا رہے ہیں اور کور کر رہے ہیں پوری چیز اور وہ سارا. تو مجھے وہ بھی انٹرسٹنگ لگتا تھا, اور میں نے بہت زیادہ اس کے بارے میں بھی, مجھے اسپورٹس میں بھی میرا بہت انٹرسٹ ہو گیا, اور میں نے بہت اس کو بھی وہ کرنا شروع کر دیا. اور کرائم کا بھی اسی طرح سے, اور اس میں جب آپ جاتے ہیں اور آپ الگ الگ طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں, اور آپ جیل میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے انٹرویو کے لیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کیسے کیسے اس میں وہ رہے ہیں, ان کی انوالومنٹ رہی ہے, اور وہ اتنے پراعتماد ہو کر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور وہی نہیں لگ رہے, تو آپ کو پھر وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ یہ کہاں پیچھے سے چیزیں آ رہی ہیں. جس طرح سے میں نے جو ابھی نور مقدم والا ایشو ہوا تھا اسلام آباد میں, وہ جب میں نے اس بندے کو بات کرتے ہوئے میڈیا پہ دیکھا, تو مجھے جیسے آپ نے بھی مینشن کیا, میں نے ایک اور جگہ پہ بھی بتایا تھا کہ میں ایک دفعہ ایک انٹرویو کے لیے گئی, جس سے ایک آدمی نے اپنی غیرت کے نام پہ جو قتل والا وہ سین ہے اس نے وہ کیا ہوا تھا, اور وہ اس کو کوئی ملال نہیں تھا. وہ بہت ہی مطمئن اور بہت اس سے اعتماد کے ساتھ اس کو تھا کہ میں نے کیا اور اس میں کیا غلط ہے, اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں یہی کروں گا. کوئی ریگریٹ نہیں تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ پیچھے سے ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لڑکوں کو یا اپنے بچوں کو ریز کرتے ہیں, ان کی اپبرنگنگ کیسے کرتے ہیں, اور ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے, اور وہ ساری چیزیں, اور وہ پھر ایونچولی ہمارے سامنے وہ مانسٹر بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم نے ایشوز کو ایڈریس ہی نہیں کیا ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو ایگزامپل دیکھی اپنی لائف میں پہلے, وہ بالکل ایک ایسے طبقے سے تھی جو کہ جہاں پہ یہ غیرت ویرت اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ وہ ہوتی ہیں, تو آپ کہیں کہ اچھا یہ مارجن دے دیں کہ یہ تو ایسی جگہ سے بلانگ کرنے والا انسان ہے. تو ابھی یہ جو نور مقدم والا ہوا, وہ ایک پڑھی لکھی فیملی کا پڑھا لکھا انسان تھا, بٹ جو اس کا بیہیویئر تھا اور جو اس کی اپروچ تھی اور جو کچھ ہوا, اور پھر بعد میں جس طرح لوگوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ ہمیں تو پہلے یہ سائنس نظر آتے تھے کہ ہم وی کوڈ سی کہ سم تھنگ از رانگ, کہ اس بندے کے ریئیکشنز و سارا, بٹ کسی نے بادر ہی نہیں کیا کہ اس کے کیا مسائل ہیں, اور وہ کہاں سے ٹریگر کر رہے ہیں, اور اگر وہ کبھی زیادہ کر جائیں تو اس کے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر اس طرح کے کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑتا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ ساری چیزیں مل جل کر سائیکالوجی اور کمیونیکیشن اسٹڈیز اور وہ سارا, تو آئی تھنک وہ ایک کنیکٹڈ رہا میرا. جو میں نے رپورٹنگ بھی کی, اس میں بھی یہ تھا کہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا مجھے کہ آپ بیٹھے ہوئے انٹرویو کوئی اور کر رہا ہے, بیٹھے ہوئے آبزرو کر رہے ہیں کہ اس بندے کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں, اور اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے, اور اس کے چہرہ اس کی بات کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں. اور تو آپ لکھتی تھیں یا مائک پہ, آڈیو پہ, وہ ہو رہا ہوتا تھا, میں نوٹس لیتی تھی اس کے بہت زیادہ, اور اس کے بعد میں آ کے ڈائری میں لکھتی تھی, اور میں اس انسان کا جس نے جو بولا ہوا ہوتا تھا اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ ڈاؤن کرتی تھی کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اس پوائنٹ پہ آنکھیں اٹھائیں, اور اس بات پہ وہ کہہ تو رہا تھا کہ اس کو کوئی شرمندگی نہیں, بس اس کی آنکھیں نیچے تھیں, اور اس بات پہ اس کی باڈی لینگویج, آپ نے انٹرسٹنگ بات بولی ہے ایگزیکٹلی, اور اس نے وہ فیس نہیں کر رہا تھا وہ بات کرتے ہوئے, حالانکہ وہ کہہ یہ رہا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, بٹ فرق پڑتا ہے اندر کہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو بٹ یہ کہ وہی سوسائٹی کا پریشر, اور لوگوں نے جو اس کو شاباش دی کہ تم نے بڑا اچھا کیا, تم نے اپنی بہنوں کو مار دیا اور یہی ہونا چاہیے, اور جو بھی جس طرح سے ہوتا ہے, تو بڑے ڈیپ روٹڈ ہمارے بعض مسائل ہیں. سو یہ کرائم رپورٹنگ ہے, یہ پورا ایکسپیرئنس جو تھا وہ آپ ایک انسان کی, یا آپ کی پرسنالٹی کو, یا آپ کے تھاٹ پروسیس کو کس طرح امپیکٹ کیا اس نے؟ کیا آپ کو لگا آہستہ آہستہ کوئی چیز چینج ہو رہی ہے آپ کے اندر, یا جب آپ نے اس سے ٹرانزیشن کیا ٹورڈز ڈرامہ, اس وقت آپ کو ہٹ کیا کہ وہ میں تو تھوڑا سا چینج ہو گئی ہوں؟ رابعہ, مجھے ایک ہی بات ہے جو بہت زیادہ اس وقت بھی مجھے سمجھ آئی اس سارے ٹائم میں, کہ جب آپ کسی کرمنل کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں یا آپ اس سے بات کرتے ہیں, جو بھی چیز ہوتی ہے, وہ جو آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہے وہ تو اتنی سی بات ہے نا اس کرائم کے بعد کی, کہ بھائی آپ نے کسی کو مار دیا, یا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, یا جو بھی کسی کو ہراس کیا, یا ایک اس طرح کا بھی واقعہ ہوا تھا جس میں وہ ریپ کا کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا, تو وہ تو ہم اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ ہمارے سامنے ایک کرمنل ہوتا ہے, بٹ وہ آیا کہاں سے,
وہ کرمنل کیسے بنا, اس کے پیچھے کی مجھے ہمیشہ یہ چیزیں بہت زیادہ وہ یہ کرتی ہیں کہ ہم سارا وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اپنا بولا کہ آپ آج وہ انسان ہیں جو جیسے آپ کا بچپن, آپ کی اپبرنگنگ اور جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو ایک وہ انسان بناتی ہیں جو آج آپ ہیں. تو وہ ہم جو بالکل اس کو رد کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں کسی انسان کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ وہ جو چیز اس نے اپنی زندگی میں کی وہ اس جگہ تک کیسے آیا. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ اس کو کوئی مارجن دیں گے کہ اس نے جو کیا وہ صحیح ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بٹ یہ کہ وہ کیوں بنا ایسا, اس میں ایک ایز اے سوسائٹی ہمارا کیا رول ہے اس میں, اس کی فیملی, ہماری فیملی سسٹم, ہمارا ویلیو سسٹم, ہم کس طرح کے انسان بڑے کر رہے ہیں, کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی اپبرنگنگ کر رہے ہیں, ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں, ہم عملی طور پر خود کو کیسے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں اور اس طرح کے انسان بن رہے ہیں. تو وہ پرابلم جو ہے وہ ڈیپ روٹڈ ہے, وہ کہاں ہے, اس کی جڑ کو پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ تھرو آؤٹ جب کرائم رپورٹنگ کے دوران بھی اور جب بھی میں کسی مسئلے کو دیکھتی ہوں مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور ہم کیوں نہیں وہاں تک جاتے اور دیکھتے کہ کہاں سے شروع ہوا مسئلہ اور یہ کہاں سے وہ آیا کہ اس نے اس انسان کو جانور بنا دیا. تو وہ جو اس کی جرنی ہے, وہ جو اس کا سفر ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. میرا یہی پوائنٹ ہے کہ جو بھی انسان آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی ہے, when کوئی بچہ آپ کے سامنے بہت ضد کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے, آپ نے کیا یہ جو آس پاس بیہیویئر ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. یہ تو بڑی میں ہر انسان کو اس بات کا مارجن دیتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ کیوں ہے, ایگزیکٹلی. جیسے میں اپنی پرسنالٹی میں, جیسے میں نے کہا کہ میں بہت ایمبیشیس نہیں ہوں, میں بہت زیادہ چیزوں کو پلان نہیں کرتی اور میرے کو اس طرح کا وہ نہیں ہے. تو اس کے میری اپنی ریزنز ہیں اس کی وجہ سے. جو لوگ ہیں ان کی اپنی ریزنز ہیں اور آپ کو ان کو مارجن دینا پڑتا ہے اور آپ کو ہر انسان کو مارجن دینا پڑتا ہے کہ وہ جو بھی ہے جیسے بھی ہے اس کے پیچھے اس کی اپنی جرنی ہے, اس کا اپنا سفر ہے اور اپنی ایک وہ ہے. جس طرح میں نے بھی آپ کو دی کہ بچوں کا ہے, ہم ان میں کوئی بھی ایٹیٹیوڈ, کوئی بھی بیہیویئر دیکھتے ہیں, کوئی بھی پرابلم دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. آپ ہی نے اس بیہیویئر کو ایک وہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں یہ بچہ بہت ضدی ہے, وہ آپ اس جگہ تک اس کو لے آتے ہیں اور ایک اس کے لیے وہ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک وہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھنا بہت ضروری ہے, جو آپ نے مس کر دیا ہے. تو لال تک کیسے پہنچی آپ ادھر سے کرائم رپورٹنگ سے؟ لال تک کرائم رپورٹنگ, اور مجھے لگتا تھا کہ میں ریلیجن پہ بہت زیادہ کرنا چاہتی تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں نے بہت زیادہ ایک ڈائیورسٹی دیکھی, بہت ڈفرینٹ اپنی زندگی میں لوگوں کو, مذہبی جو ہمارے مسائل ہیں بعض اس سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھا لوگوں کی زندگیوں کو بہت قریب سے. تو مجھے لگتا تھا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے, سوشل ایشوز پہ بھی جس طرح سے. تو مجھے لگتا تھا کہ میں پولیٹیکل کوئی شو کروں گی, جس طرح کوئی ٹاک شو یا کوئی اس طرح کا شو جس پہ ہم سوشل ایشوز پہ بات کریں اور جس میں ہم ریلیجن کو بہت زیادہ ایڈریس کریں اور اس کے اوپر, جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت مشکل ہے اور لوگ بڑی خطرناک روٹ کی طرف جا رہی تھی آپ. میں جس سے بھی بات کرتی تھی اور ہر کوئی مجھے کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا, آپ پاکستان میں کچھ ایشوز ہیں جن پہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس پہ آپ کو فخر محسوس کریں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں بہت انٹروورٹ ہوں اپنی, اب تو شاید میں چینج کر رہی ہوں اپنی اس پرسنالٹی کو, اور شائع بھی تھی میں. تو مجھے لگتا تھا کہ اسکرین پہ آنا بہت میرے لیے وہ نہیں ہوگا. تو آپ پیچھے سے کچھ لکھنے کا یا کوئی آپ ریسرچ کریں اور کام کریں اور پھر آگے لوگ اس پہ بات کریں. تو لال کا ایسے ہوا کہ میں بہت زیادہ ایک رف فیز سے گزر رہی تھی اپنی زندگی میں. میری فادر کی ڈیتھ کے بعد بہت زیادہ اسی ٹائم کے پاس آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی؟ بالکل اسی وقت ہوئی تھی, اسی وقت ہوئی تھی, کچھ ٹائم گزرا تھا بالکل. اور میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی, بہت زیادہ مطلب مسائل تھے جو میں فیس کر رہی تھی. تو جب لال کا یہ آپشن میرے سامنے آیا, جو حسیب حسن اس کے ڈائریکٹر ہیں, ان کی وائف بھی مونا, بہت ہی وہ اچھے لوگ ہیں, انہوں نے میرے سامنے ایک یہ چیز رکھی اور کہا یہ کر لو. تو میں آخری ٹائم تک, آخر تک اس میں شور نہیں تھی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں, کہ میں کیسے کروں گی. کبھی کیا نہیں, کبھی سوچا بھی نہیں کہ آپ کریں گے, یا لوگ کہتے ہیں کہ بچپن سے آپ کی خواہش ہوتی ہے. مجھے لگتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں میں نہیں کر سکتی. بٹ مجھے لگا کہ جیسے ایک اسکیپ ہے, آپ فرار چاہتے ہیں زندگی میں بعض دفعہ اپنی سچویشن سے نکلنے کا, ایک یہی آپ کے پاس ہوتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا, کسی کل چین نہیں ہوتا آپ کے لیے. تو وہ میں نے اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کر لیتی ہوں اور پھر بس یہی ہوگا اور پھر ختم ہو جائے گا سین. تو وہ ہوا, بٹ وہ اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے کافی.
تو بس اسی That طرح. was your first project. ہاں دیٹ واز مائی. تو سلطانہ صدیقی کے پاس جو گئی تھی وہ کیا قصہ ہے؟ میں ان کے پاس گئی تھی. وہاں اس کا اس سے کوئی تعلق ہے یا اس سے تعلق یہاں تک کہاں تک پہنچی وہ کہاں تک جرنی میں؟ ان سے میں ملنے کے لیے جب گئی تھی تو میں ان کو مجھے ان سے یہی وہ چاہیے تھا کہ میں ان کے کسی کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں کہیں وہ مجھے انوالو کر لیں, اور میں وہی اگین کہ رائٹنگ اور کچھ ظاہر آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل رائٹر کہ آپ بیٹھیں اور آپ اسکرپٹ لکھ دیں, اور بہت زیادہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو لکھنے میں بہت ماہر ہوں, بٹ یہ کہ مجھے یہ تھا کہ کوئی ان کی ٹیم ہو تو میں اس کے ساتھ اگر اسٹارٹ کر دوں یہ چیز تو شاید ایک مجھے ایک راستہ ملے گا اور میں پھر وہ کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو چھوڑو, پہلے اسکرین پہ کچھ کرو. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا اور مشکل ہوگا میرے لیے, بٹ انہوں نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہی سوچتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے, بٹ جب آپ ٹرائی کرتے ہیں تو کچھ الگ ہوتا ہے, تو کر کے دیکھیں. اوکے, لیکن ابھی ان کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ نے پھر نہیں, میں نے لال تو میں نے پہلے کیا تھا, میں ان سے بعد میں ملی تھی. ہاں اس کے بعد بھی مجھے یہ تھا کہ پورشن سے آپ کی جرنی کے تو میں ان کو اب ٹائم لائن میں رکھتی جا رہی ہوں. لال تو بالکل ایسے تھا جیسے کوئی چیز آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اپنی ایک کرنٹ موجودہ سچویشن سے نکلنے کے لیے آپ اس میں کود پڑے اور پھر آپ نے سوچا بس ختم. تو بٹ ویسا نہیں ہوا, اور میں بعد میں ملی تھی لال کے بعد ان سے ملی تھی, اور پھر اس کے بعد میں نے چپکے لال کے بعد کا سیکنڈ پروجیکٹ آپ کا چپکے تھا, اور پھر میں نے سیون اسکائی کے ساتھ قیامت کیا تھا, اور یہ بالکل آگے پیچھے 2 سال پہلے آن ایئر گئے تھے. اوکے, تو جب پہلی بار آپ کیمرے کے سامنے کھڑی ہوئی تو یو ڈونٹ ہیو پروفیشنل ٹریننگ, آنا بھی نہیں چاہتی تھی, شوق بھی نہیں تھا, تو وہ کیا تھا ذہن میں کہ میں کیسے ایکٹنگ کروں گی, کیا فیلنگز آ رہی تھی, اور یہ کہ میں آئی ایم جسٹ کیوریس, میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو چیز آپ نے پلان نہیں کی ہو پھر آپ اس میں جمپ لگا دیں, تو پریپریشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈیڈ یو ڈیسائڈ کہ اچھا میں کیمرے کے سامنے کھڑوں کہ یہ والا ایکسپریشن دوں گی, ڈائریکٹر سے بات ہوتی ہے یا واٹ واز یور پروسیس؟ اب پتہ نہیں یہ بات کہنا اچھی بات ہے کہ نہیں کہ میں بہت زیادہ پلاننگ نہیں کرتی. کہ بالکل میں چیزیں سوچ کر کہ میں یہ کروں گی اور وہ کروں گی. مجھے یہی لگتا تھا ہر چیز کرتے ہوئے, بلکہ شاید آج بھی لگتا ہے کہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, یہ میرے لیے یہ ایک ہوتا ہے نا کہ دس از ناٹ مائی تھنگ, کہ جب جس چیز میں آپ کو بہت کمانڈ ہوتی ہے. بہت ہمارے پاس امیزنگ لوگ ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت زیادہ, میں بہت ہی پروفیشنل اور بہت آنیسٹ ہوں اس چیز کے ساتھ کہ اگر مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ہے تو میں اپنا 100% دیتی ہوں, کوشش کرتی ہوں اپنی طرف سے ہر لحاظ سے. بٹ یہ کہ مجھے ہر چیز کرتے ہوئے لگتا ہے کہ بس کر دینا چاہیے, کہ ہر پروجیکٹ کے بعد آپ کہتی ہیں لاسٹ پروجیکٹ میں چاہ رہی ہوں کہ بس دوسرے پروجیکٹ میں سائن کر دیتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, بس یہی لگتا ہے مجھے کہ زیادہ لمبا نہیں چلنا چاہیے اس کو. تو کیا پلان ہے کہ یو ول گو بیک ٹو یور اوریجنل آئیڈیا کہ میں سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ کچھ کرنا چاہتی ہوں, اس پہ لکھنا چاہتی ہوں, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی اسکرپٹ ڈیولپ کروں, یا پھر میں کوئی شو کروں اس سے؟ اگر میں ایسا کر پاؤں تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ہوگا, پر میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز جو لائم لائٹ میں نہیں ہو بالکل بھی, میڈیا اور یہ ساری چیزوں سے بالکل الگ ہو. This is so strange coming from you. ہاں نہیں, اصل میں ایسا ہی جو لائم لائٹ میں بیٹھے ہیں مجھے لائم لائٹ نہیں چاہیے. ہاں, کیونکہ یہ شاید کبھی چاہیے بھی نہیں تھی اس طرح سے. تو کیا ہے اس لائم لائٹ کے بارے میں چیز جو آپ کو دیٹ یو آر ناٹ فونڈ آف؟ اصل میں رابعہ, ہر بندہ ان چیزوں کے ساتھ بہت ایزیلی ایڈجسٹ نہیں کر پاتا اور ڈیل نہیں کر پاتا. بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اس لائم لائٹ کو لینا, سمجھنا, فیم کے ساتھ وہ کرنا, وہ بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. بٹ اگین کہ یہ میرا ایریا ہی نہیں ہے, میں بالکل نہیں کر پاتی, میں بہت اسٹرگل کرتی ہوں, اور مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ وہ کریں اور پھر آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں. کیونکہ جس طرح میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اپنی پرسنل پروفیشنل لائف کو بہت وہ کرتے ہیں, جس طرح اور ساری دنیا میں ہوتا ہے, انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہ اپنی پرسنل لائف کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں پبلک, اور پھر اس کے بارے میں اس کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کر سکتی. ایک تو میری فیملی ان چیزوں کے لیے بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے, ان کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کام کرنے کے لیے, ایک شرط ہے, وہ بہت سپورٹیو ہیں, سب کچھ ہے, بٹ ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بالکل الگ رکھنا ہے, کہ وہ اس چیز کی کاسٹ بھی پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ظاہر ہے اس کا ایک وہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی وہ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے, جو بہت مجھے اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, اور میں خود بھی پرسنلی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی اس چیز کے. آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ فیم جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت چیزوں کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے, تو آڈینسز کے ریئیکشنز بھی آتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہم اس کے بارے میں ہر چیز جاننا اور اس کے بارے میں کامنٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ سیلیبریٹی ہیں تو آپ کی پرائیویٹ لائف نہیں ہے, اور ڈو یو فیل ویری اسٹرانگلی کہ نہیں
نہیں ایک باؤنڈری ہونی چاہیے اور ایک لمٹ کے آگے چاہے آپ فین ہو چاہے کوئی ہو, وی ہیو ٹو ریسپیکٹ واٹ دیٹ پرسن وانٹس. ایک سرٹن اس تک تو میرا خیال ہے ظاہر ہے جب آپ ہوتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ آئی تھنک کہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے جو باؤنڈریز کا وہ ہے کہ اگر ایک انسان کمفرٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کمفرٹیبل ہیں, بالکل وہ بات کرتے ہیں لوگ جو وہی جو پہلے میں نے کہا کہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں پوری دنیا میں, ان کا پورا سورس آف انکم اور ان کی پوری کلیم ٹو فیم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری فیملی لائف دکھاتے ہیں اور سارا کچھ جو وہ اپنی پرسنل لائف میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو پبلک کرتے ہیں, اور وچ از فائن, ایبسلیوٹلی فائن, اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں تو وائی ناٹ. بٹ جیسے میں نہیں ہوں یا اگر آپ نہیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, یا اگر میری فیملی نہیں ہے تو وہ بلا وجہ میں ان کو اس میں لے کر آنا, یہ مجھے بھی حالانکہ سمجھنے میں پہلے شروع میں تھوڑا سا ٹائم لگا, بٹ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کی یہ باؤنڈریز ہیں تو مجھے رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور اگر میری یہ باؤنڈریز ہیں تو اگر کوئی بندہ مجھے پسند کرتا ہے اور وہ مجھے فالو کرتے ہیں تو ان کو میری ان باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. بالکل, آئی تھنک آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. اٹس سو امپورٹنٹ کہ اچھا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جسٹ بیکاز یو آر فیمس اور سیلیبریٹی تو کوئی باؤنڈری ہی نہیں رہتی, لوگ حق سے وہ کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک جو جس کو جیسا چاہیے ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر یور پرسنل انفارمیشن یا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے بارے میں آپ کو نہیں ہے بتانا کہ میں نے ناشتے میں کیا کھایا, میں اس کو کیا, تو اٹس اوکے, یو نو, جسٹ بیکاز وی سی یو آن ٹی وی ڈزنٹ مین کہ no you have to tell us all public property ہے, public property ہے. آپ کو سدھرا کبھی کبھی لگتا ہے یہ کہ آپ کی ایفرٹ یا آپ کا کام کبھی انڈرمائن ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ سے آپ اتنی خوبصورت ہیں, اتنی گڈ لکنگ ہیں, تو لوگ کبھی یہ کہتے ہوں کہ یار یہ جو رولز مل رہے ہیں وہ اس وجہ سے, ناٹ بیکاز آف یور ٹیلنٹ. ایسا فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو, پڑا ہے, یا ماشاء اللہ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے؟ آئی تھنک ایک جنرل پرسیپشن ہے ہمارے ہاں یہ, کیونکہ ایسے ہی شاید ہم سب سوچتے ہیں, اور یہ ہے بالکل ایسا ہے. تو میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کتنا وہ ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی اور لک ظاہر ہے میٹر کرتا ہے, بٹ ایونچولی اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو ہی آپ سروائیو کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت, یا ایٹ لیسٹ آپ یو آر گڈ لرنر اور آپ ٹرائی کر رہے ہیں تو پھر ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ صرف اور صرف لکس اور اس پہ آپ کو کام نہیں مل سکتا, اور آپ بہت زیادہ لمبے ٹائم کے لیے سروائیو نہیں, میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف اونلی, کوئی بھی ہو, آپ جو لوگ بہت لمبا فیوچر اس فیلڈ میں دیکھ رہے ہوں اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ یو نو اف یو لک گڈ, تو آئی تھنک دیٹس ناٹ انف. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے پراپر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے, آپ کو محنت کرنے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ میری ویک ایریاز ہیں مجھے اس پہ کام کرنا ہے, اور پھر کمانڈ. لیکن آپ کو فیس کرنا پڑا, آپ کو فیل مجھے لگتا ہے کہیں کہیں, اور ڈز اٹ فرسٹریٹ یو سم ٹائمز؟ میں آپ کو بتاؤں میں اس بارے میں بالکل نہیں سوچتی, اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو بہت امیزنگ ہے اور میں بہت کوئی لکس اور اس میں بالکل توجہ نہیں دیتی. نہیں, آئی ایم لائک دیٹ ایکچولی, کہ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ میرے میں کوئی ایسی خاص چیز ہے جو اور لوگوں میں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اور میں بالکل ایک نارمل سی انسان ہوں, اور آئی ڈونٹ نو. اچھا, مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی جو نئے ایکٹرز آتے ہیں, ہم انہی لائنس پہ ابھی ایک دو سوال میرے ہیں جو آئی وانٹڈ ٹو آسک یو. جب نئے ایکٹرز آتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو کنیکشنس کی وجہ سے, لکس کی وجہ سے, یا سمپلی اس وجہ سے کیونکہ وہ نئے ہیں اور وہ آسانی سے بات مان جائیں گے, مولڈ ہو جائیں گے, ان کو رولز ملتے ہیں, یو نو, تو ایسے موقع پہ وہ جو نئے ایکٹرز ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو دے ڈیل ود دس فیکٹ, دیز ریالٹی جو اتنی آسان نہیں ہوتی ایکسیپٹ کرنا کہ یار ہمیں اس خاص وجہ سے یہ رول ملا ہے. ہاؤ ڈو یو سجیسٹ لوگوں کو جو نئے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو اور ایمبیشیس بنا دیتا ہے کہ آپ زیادہ ہارڈ ورک کریں, یا یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ایک ٹول لیتا ہے؟ آپ نے اپنے سے بھی ریلیٹڈ اور اپنے آس پاس آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ بیکاز یو آر ورکنگ ود اے لاٹ آف نیو فیسز ایز ویل. آئی تھنک یہ بہت زیادہ اسٹرگل ہے ہمارے ہاں. لوگ جو نئے آنے والے ہیں ان کو لوگ بہت زیادہ ایسے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں اور بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں. نئے لوگ شاید اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں ہمارے ہاں, اتنا شاید کام اس طرح سے اتنا نہیں ہے جتنے لوگ ہیں اور انٹرسٹ لیتے ہیں لوگ. مجھے لگتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں اگر ہم یہ بالکل اس بات کو رد کر دیں کہ ایسا نہیں ہوتا, کہ اگر آپ جانتے ہیں اور آپ کے ریلیشنز ہیں یا آپ دکھتے اچھا ہیں یا جو بھی سارا, آئی تھنک ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے. اور ایک کسی بھی جگہ پر ان ہونے کے لیے, آنے کے لیے, اگر آپ کسی کو جانتے ہیں اور آپ کا, جس طرح اگر میں حسیب اور ان کی وائف کو نہیں جانتی ہوتی تو پھر میں
मैं कैसे आती. तो मुझे नहीं पता था कि ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है. वो मैं उनसे मिली, उन्होंने पहली दफ़ा मुझे देख कर कहा कि आपको स्क्रीन पे काम करना चाहिए और सारा. तो मैंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा. और फिर उन्होंने ही फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में ये बात डाली और फिर बाद में उन्हीं के थ्रू ये पॉसिबल भी हुआ. तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं हर एक को इसी तरह अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कोई रेफरेंस निकल आए, कोई जानने वाला निकल आए, या ये कि फिर आपके अंदर बहुत आप टैलेंटेड हैं. और अब तो खैर और डिफरेंट फोरम्स हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टा के थ्रू लोग अपनी वीडियोस डालते हैं, पोर्टफोलियो आप उसके ऊपर वो करते हैं, लोग आपको पिक करते हैं, आप उस काम के लिए आगे चले जाते हैं. बट आई थिंक कि प्रेशर होता है, वो तो हर एक के ऊपर होता है. मुझे नहीं लगता कि सिर्फ, बट ये कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है जो नए लोगों को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए. और वैसे भी सो यू एक्चुअली आई रियली लाइक योर ऑनेस्ट आंसर कि यू डिडंट से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है और सब कुछ. यू वर वेरी रियलिस्टिक एंड आई लाइक द थिंग दैट यू हैव सेड कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें, चाहे इस वक्त जिस वजह से भी आपको काम मिल रहा है अपने क्राफ्ट को मे बी इम्प्रूव करें. और दूसरी बात ये कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, उसके बाद फिर आपको प्रूफ करना खुद को. मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पर आप बहुत ज़्यादा वक्त के लिए सर्वाइव कर सकते हैं. कितना अरसा करेंगे आप? अगर कोई काम अच्छा नहीं कर रहे, कोई आपको एक दफ़ा देगा फेवर, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो और फिर स्क्रीन तो ऐसी चीज़ है कि वो आपको एक्सपोज कर देती है बुरी तरह. तो अगर आप सही नहीं कर रहे हैं तो कितना अरसा कर लेंगे? या तो आप खुद इवेंचुअली आप अगर रियलिस्टिक हैं तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं ये नहीं सही कर रही और मुझे छोड़ देना चाहिए, और बहुत और ऑप्शंस होंगी मेरे लिए जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए. और अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप उसमें आगे जा सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं. बट मुझे लगता है कि स्क्रीन आपको एक्सपोज कर देती है सिर्फ किसी एक रीज़न से कि आप किसी को जानते हैं और उसने लाकर आपको यहाँ बिठा दिया, या आप दिखते अच्छा हैं तो इस वजह से आप यहाँ पर हैं, या आपको 1 2 3 प्रोजेक्ट्स दिलवा देगा, पर इससे ज़्यादा नहीं. कभी ऐसा होता है कि लोग आपको देखते हैं, यू आर एन एक्टर प्लस माशाल्लाह से आप खूबसूरत हैं, तो अज्यूम करते हैं कि शी माइट नॉट बी दैट स्मार्ट. फिर कोई हुआ है ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या दैट आपने फिर उनको यू प्रूव देम रॉन्ग, आपने कहा बेटा बताती हूँ मैं? हाँ, मेरा ख्याल है जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि अब अगेन ब्यूटी पता नहीं बहरहाल कि वो किस तरह से है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करती. बट मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को लगता है कि आई एम स्मार्ट. हाँ, बट कभी फेस नहीं किया ऐसा असम्पशन जब लोग कर लेते हैं? मुझे लगता है जो आपके आसपास जानने वाले होते हैं वो तो डेफिनेटली. मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा ये बोला, बहुत मैंने सुनी ये बात कि जब हमने आपको देखा और इस तरह से, तो हमें आइडिया नहीं था. जब यही जैसे आपने शुरू में कहा कि आप अगर पॉलिटिक्स पे बात करें या कोई और सोशल इश्यूज पे करें या और किसी भी यू नो जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं उनके बारे में बात करें, तो वो लोग बाज़ दफ़ा आपको बिल्कुल एक उस तरह देखते हैं, एक सरप्राइजिंगली कि अच्छा आप बात भी कर लेते हैं और आपको तो ये भी पता है, दुनिया की इश्यूज का भी पता है, अदर देन यू नो मेकअप एंड हर वक्त जो है वो टिप टॉप कपड़े पहने और लिपस्टिक लगाई और बाल ब्लो ड्राई किए और निकल पड़े. तो इससे ज़्यादा भी है कुछ यू नो बताने और दिखाने के लिए. ट्रू, बट ऐसा होता है जैसे आप कह रही हैं कि इंसान ज़िंदगी में काम होता है और मोस्टली आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कभी कभी कोई ऐसा मिल जाती है शख्सियत जो कोई एक बटन आपका दबा देती है, फिर आप कहते हैं यार. ऐसा हुआ जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा जैसे आपने कहा कि मैं अब लगता है डिफरेंट जगहों पे, पर मैं इतना नहीं बोलती. मतलब मैं बहुत देख कर बोलती हूँ, जहाँ पे मुझे लगे कि मेरी एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही वहीं पे मैं बात करती हूँ, और लोग अगला बंदा जो है वो सुनने के लिए तैयार है वो तभी. तो मुझे कुछ जगहों पर ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा जैसे लोग ऊपर से आ रहे होते हैं ना, कि बहुत ही आप यू नो हो रहा है वो सिलसिला. तो फिर उसमें मुझे अपने आप को कन्विंस करना पड़ा कि यू नो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात करके बताना बनता है कि आप जो हैं आपको पता है चीज़ों का, और यू नो तो इतना वो नहीं है. तो मैंने जब वो बात की और जब अपनी बात रखी उनके सामने, तो वो बिल्कुल यू नो, और उसके बाद वो मेरा ख्याल है जिनकी बात कर रही हूँ मैं, बात करते हुए मेरे जहन में वो एग्जैक्ट सिनेरियो भी है. तो मुझे लगा कि जब मैंने बात की थोड़ी सी, तो मैंने उनसे 1 2 सवाल किए, तो वो इस मूड में ही नहीं थे कि वो उस बात को आगे परेशान हो गए फर्दर वो ही करें. तो वो बस इसी उसमें थे कि आप वो ही सही थी, चुप करके बैठी हुई आराम से यू नो. तो जस्ट बी अ गुड लिसनर. तो जब आपने बात करनी शुरू की तो हाँ, तो उनका मूड ही नहीं था फिर बात करने का. तो फिर यू नो ऐसा होता है, लोग आपको जज करते हैं इस तरह से. दैट्स ट्रू.
ماشاءاللہ سے بڑے آپ نے اچھے ناموں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں. آپ کے جو پروجیکٹس ہیں, عمران اشرف, عروا, عفان کے ساتھ بہت دوستی ہے آپ کی. اس کے علاوہ بھی صبا قمر کے ساتھ آپ کا ہے پروجیکٹ, یو نو. سو ٹیل می لٹل بٹ اباؤٹ دیم. مجھے بتائیں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ملاقات پہلی ان میں سے کس کے ساتھ ہوئی آپ کی؟ پہلی ملاقات آپ دیکھیں سیریس بہت ہو گیا جو شروع میں نا, اچھا کیمرہ آن سے پہلے سیتا نفچا رابعہ کس قسم کا انٹرویو کرنا ہے, وہ والا جس میں بہت سیریس باتیں بولیں یا ہلکا سیدھا جسٹ بی یور سیلف. میں نے کہا آئی تھنک یو کین بی ویری سیریس اینڈ تھاٹ پرووکنگ اینڈ یو کین گیو می سم انٹرسٹنگ کانٹینٹ. تو دیکھیں اب آپ وہ والا بٹن آن کریں, آپ مجھے مزے کی کہانیاں سنائیں گے. اب لوگوں نے آپ کی سیریس سائڈ دیکھی. ابھی میں نے تھوڑا سا ٹائم اس انڈسٹری میں رہنا ہے تو اسٹوریز سنانے کے بعد کوئی وہ بات نہیں سنی, ہمیں اچھی مزے کی کیوٹ انٹرسٹنگ اسٹوریز سننی ہے. میں نے ان سب لوگوں کے ساتھ کام کیا اور میرا ویسے ایکسپیرینس اوور آل اچھا رہا. میں نے انڈسٹری کے بارے میں جو بہت کچھ سنا ہوا تھا, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو اوور آل پرسیپشن ہے لوگوں کا وہ غلط ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب بہت زیادہ ہمیں اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اور جو ہم نے خاص طرح سے ایک وہ اپنا بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے. اور لوگ بہت اچھے ہیں. مجھے پرسنلی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا. جن بھی لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا, جب پہلے قیامت میں نیلم کے ساتھ کیا, میں ابھی تک ان سے ان ٹچ ہوں. اینڈ شی از اے سویٹ ہارٹ, بہت اچھا ایک وہ سیدھا یہ تو ہو گیا نا ڈپلومیٹک. آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں بتا رہی ہوں. پہلا سوال میرا یہ کہ ٹیل می ان میں سے یہ جو آپ کے سارے کو ایکٹرز ان میں سے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ پہلی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی جس پہ کوئی اسٹوری بھی ہو؟ اب دیکھیں آپ نے مجھے اسٹوری سنانی ہے ہر کویسچن میں. ہر کویسچن پہ اسٹوری سنانی. اسٹوریز کہاں سے آئیں گی؟ آئیں گی بہت ہے, مجھے پتا ہے. پہلی ملاقات کس کے ساتھ کیسی ہوئی؟ عمران اشرف سے. عمران اشرف کی بڑی بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی ویسے ان کی ہے, اور وہ بہت زیادہ جب میں ان سے ملی پہلی دفعہ سیٹ پر, اور ایک تو ایسا لگا ہی نہیں کہ آپ ان سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں. وہ بہت ایک اچھا ویلکمنگ اور بہت وہ. نہیں رکیں, انہوں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھ کر کیا بولا؟ بیکاز ہی ہیز اے اسپیسیفک اسٹائل, تو ہی مسٹ ہیو سیڈ سم تھنگ. یاد کریں کوئی ایک لائن بولی ہوگی انہوں نے. ہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ ایک دم آپ کو پراپر آبزرو کر کے نوٹس کر کے کچھ بولا ہوگا. کیا بولا تھا اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسا نہیں. اچھا ایک بات جو عمران نے بولی, جس طرح کہ ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ زیادہ تر, ہر کوئی نہیں, کہ وہ بہت کول ہوتے ہیں. لوگ آپ کو بہت زیادہ یہ وہ نہیں دیتے کہ اچھا ہم آپ کو جانتے ہیں, اگر وہ جانتے ہوں بھی. تو عمران نے پہلے آتے ہی مجھے میرے نام سے بلایا, اور جو کہ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا کام دیکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا جس طرح سے. تو میرا میں نے کہا اچھا بہت. انہوں نے کہا ہاں بالکل میں سب خبر رکھتا ہوں, اور آپ کے ساتھ مجھے کام کرنا تھا تو مجھے سب پتہ ہے آپ کے بارے میں اور جو بھی. تو یہ بڑی ایک میرے لیے ایک وہ بات تھی. اور نہ صرف یہ کہ آپ اسٹاک تو ہر کوئی شاید کر کے ہی آتا ہے جس کے ساتھ آپ کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں, یا جو بھی ایسی چیز ہوتی ہے, بٹ اس کو ایڈمٹ کرنا, ایکسیپٹ کرنا کہ یو نو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ میں اگر ایک اسٹار ہوں اور کوئی بندہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک اچھی چیز تھی ان میں. اور اٹ کامز یو ڈاؤن آلسو نا, اٹ میکس یو ویری کمفرٹیبل آلسو کہ ہاں یار یہ تو بڑے اچھے سے مل رہے ہیں. وہ تو ویسے میں کسی کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ اس طرح سے مروب ہوتی بھی نہیں ہوں. یو نو جو جیسے ہے ٹھیک ہے, آپ بہت بڑے اسٹار ہیں تو ہیں, یو نو ٹھیک ہے. اور ظاہرہ ان کی ایک جگہ ہے. جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا, ابھی آپ نے جن لوگوں کا نام مینشن کیا, وہ سب لوگ بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے. تو ظاہر ہے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا کوئی ان میں سے جو اسٹارز ہیں ان کے بارے میں کوئی ایک چیز جو آپ کو پتہ چلی جس نے آپ کو حیران کیا ہو؟ کوئی ایک چیز جس طرح سے ہمارے ہاں خواتین کو لے کر ایک خاص طرح سے پرسیپشن ہوتی ہے, اور سارا اور میڈیا میں جو عورتیں کام کرتی ہیں لڑکیاں, ان کا ایک ہم بالکل الگ طرح سے ان کے بارے میں سوچتے ہیں. تو میں نے جب صبا قمر کے ساتھ کام کیا تمہارے حسن کے نام میں, تو میں بہت زیادہ امپریس تھی ان کے بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ سے. مجھے لگتا ہے کہ ایک بندی جو جس جگہ تک وہ ہیں اور سارا کچھ, وہ انتہائی سیکیور انسان ہے. مطلب کوئی ایک ورڈ جو آپ یہ کہیں کہ صبا قمر کو ڈیفائن کرتا ہے وہ ہے کہ شی از سیکیور. ان کو کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. اور وہ جب آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں جو ہوں وہ میں ہوں, اور مجھے کسی بندے سے انسیکیور ہونے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی لوگ ہو جاتے ہیں. تو بہت مجھے یہ صبا کی یہ کوالٹی جو ہے بہت میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. بہت زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے یہ بات کہ وہ بہت سیکیور ہیں, بہت سارٹیڈ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ وہی ہیں.
اچھا سحر کے ساتھ ابھی آپ نے ریسنٹلی کام کیا زخم میں, ہاؤ واز دیٹ؟ سحر کا آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہی ایک فن کیریکٹر ہے. ہوتا کیا تھا سیٹ پہ وہ آتی تھی کیا بہت زیادہ اتنا شور شرابہ ہنگامہ کہ جب میں انٹر ہوتی تھی تو سدرا ایک وہ ہو کر, اور سحر کے پاس اتنی ساری سٹوریز ہوتی تھی ہمیشہ بتانے کے لیے, اب آپ بیٹھ جائیں اور وہ سب سنیں. تو وہ جو اے ڈی تھا نا, جب وہ انٹر ہوتا تھا کمرے میں اور میں اور سحر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو ایسے سر پکڑ لیتا تھا کہ پھر شروع ہو گئی. تو وہ لٹرلی بعض دفعہ یہ کرتے تھے کہ ایک کو آف کر دیتے تھے, ایک کو کہہ دیتے تھے آپ کا پیک اپ ہے, یہاں تک ہوتا تھا کہ ان کی باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی اور اتنا زیادہ. اچھا, اور میں میرے اوپر نا فیزز آتے ہیں, میں بعض دفعہ موڈ بناتی ہوں اور بہت زیادہ بولتی ہوں, اور بعض دفعہ میں بالکل ایک اپنے اس میں چلی جاتی ہوں جس میں مجھے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے بات کرنے کے لیے. اور وہ نہیں, اور سحر کا تو وہ ایک ہی ٹریک ہے وہ ہر وقت, اور جو بہت امیزنگ, اور اللہ کرے کہ وہ ایسی رہے, ایک ہیپی گو لکی اور بہت ہی فل آف لائف جو ایک پرسنالٹی ہے اس کی. بٹ یہ کہ بہت مزہ آیا, بہت, ہر وقت آپ جو ہیں وہ, اور پھر ہم بہت زیادہ کھانے کے شوقین ہیں دونوں, تو ہر وقت سیٹ پہ کہ اب کیا منگوائیں, اب کیا کھائیں, اب کیا آئے گا, اور پھر یہ کرتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں, مطلب ایک وہ چل رہا ہوتا تھا. تو بہت سحر کے ساتھ مجھے بہت مزہ آیا کام کرنے. What about عفان, ان سے دوستی کیسے ہوئی آپ کی؟ عفان کو میں انڈسٹری سے پہلے سے جانتی ہوں, اچھا, ہی از اے فیملی فرینڈ. تو اور آئی تھنک ہی از دا اونلی فرینڈ آئی ہیو, اگر میں یہ کہوں تو, جو ایک ٹرو فرینڈ جس کو آپ جو سوچتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فرینڈ ہو آپ کی زندگی میں, تو میرے لیے وہ عفان ہی ہے. تو بس, تو ایک یہ اچھی بات ہے کہ وہ انڈسٹری سے صرف ریلیٹڈ ریلیشن نہیں ہے, تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بارے میں بات کر سکتے ہیں. ایک انسان آپ کو ہر طرح سے جانتا ہے, سمجھتا ہے, آپ ہر بات کر سکتے ہیں. اور وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہوں گے تھوڑا بہت, یو نو اباؤٹ کہ کس طرح کیا کرنا ہے. ڈو یو ڈسکس ہر چیز, ہاں ہر چیز میں بتاتی بھی ہوں اور پوچھتی بھی ہوں اور سنتی بھی ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے, بٹ مجھے لگتا ہے سو ہی تھنکس یو ڈونٹ لسن ٹو ہم. نہیں مجھے لگ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا, بٹ یہ ہوتا ہے کہ صدرا تم نے میری بات ماننی تو ہے نہیں, ہاں کبھی کبھار, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں بہت زیادہ, اور اگر میں کوئی, انہوں نے کوئی بات بولی اور میں وہ نہیں کری تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عفان نے مجھے بولا تھا اور مجھے یہ کرنا ہے. تو آپ کی تو وہ بیسٹ فرینڈ ہے, آپ ان کی بیسٹ فرینڈ ہیں؟ ابھی تو آپ ان سے پوچھیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ بیسٹ فرینڈ کی کیا ایگزیکٹ وہ ہوتی ہے, بٹ ہاں مطلب میرا خیال ہے جب آپ ان سے پوچھیں گی تو آپ کو بتائیں گے. ان کے پاس بہت سارے فرینڈس ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. جانے پتا نہیں, پتا نہیں, میں عزت رکھ لیتی ہوں, اس سے پہلے عفان پتا نہیں. میں عفان کو کہتی بھی ہوں کہ جس کا ذکر ہو, کسی کی بات ہو کہ ہاں وہ تو میرا فرینڈ ہے, اور وہ ہیں بھی, ظاہر ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور عفان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یو نو, میں نے نہیں کبھی دیکھا اپنے آس پاس کسی بھی انسان کو عفان کے بارے میں کوئی غلط بات تو دور, کوئی اچھی بات نہ کرتے ہوئے. لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں ان کو, جیسی ان کی پرسنالٹی ہے. تو ٹیل می اے ٹائم جب عفان اسٹوڈ بائی یو, یا کوئی ایک انٹرسٹنگ تھنگ جو دیٹ یو ایڈمائر اباؤٹ ہم. آئی تھنک بہت زیادہ ایسی کوالٹیز ہیں عفان کے اندر, بہت زیادہ. اور یہ جو آپ نے کہا, تو ہی از آلویز دیئر. آئی تھنک سب فرینڈس کے لیے اور میرے لیے تو ہمیشہ ہر چیز میں پورا گائیڈ کرنا, بتانا. اور بلکہ میں بہت زیادہ, مجھے ہے ضرورت کہ کوئی مجھے بتائے اور کریکٹ کرے, تو یو نو وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ باؤنڈریز کا, جس طرح عفان کو ہوتا ہے کہ میری باؤنڈریز ویک ہیں, ان کو ایسے لگتا ہے, تو وہ ہمیشہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی باؤنڈریز ڈرا کرنی ہے, اور وہ ایسے ہوں گی اور ویسے ہوں گی, جو کہ بہت ہی ایک وہ لگتا ہے, اور اس طرح سے عمل نہیں ہو پاتا, بٹ یو نو آئی اسٹل ٹرائی. تو ہی از آلویز دیئر. آپ ان کو آپ کہتی ہیں فرینڈ میں, تو تم نہیں کہتے, یا یو جسٹ آن, او واو, آئی ڈونٹ نو. ہاں اوکے. اچھا, ویسے میں جنرلی لوگوں کو آپ کہتی ہوں, آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ یہ ہے, اور یہ بہت لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ لوگ اب کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی تم اور سارا میں نہیں کہتی, میں تم ہی کہتی ہوں, چاہے وہ بچے ہیں, بڑے ہیں, کوئی بھی ہے, زیادہ تر لوگوں کو آپ کہتی ہوں. بٹ ایک بات بتائیں, میں پوچھ رہی ہوں, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر, یہ ایک بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ اور عفان میرا یہ خیال ہے کہ فرینڈز ہیں, سو میرا یہ خیال ہے کہ لڑکا اور لڑکی زیادہ اچھے دوست ہو سکتے ہیں. یہ میرا بھی یہی خیال ہے, لیکن آپ بتائیں کیوں؟ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں, جس طرح یو نو بہت سیم ایشوز ہوتے ہیں. اگر آپ ایک لڑکی سے بات کر رہے ہیں
اپنے کسی ایشو کے بارے میں تو وہ کسی الگ طرف چیزیں چلی جاتی ہیں. بٹ اگر آپ کسی لڑکے سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کو وہیں سے دیکھتا ہے جہاں سے آپ بول رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یو نو. تو میرا خیال ہے زیادہ سمجھ کر چیزوں پہ اس طرح سے رسپانس دینا وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں, اور وہ زیادہ اچھے دوست ہو سکتے ہیں میرے حساب سے. اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں ہم نے ایک ہی طرح سے چیزوں کو سوچنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, اور جہاں پر آپ کو کوئی لڑکا لڑکی نظر آ جائیں گے ان کے درمیان کچھ اور ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا, یو نو. آپ اتنے سارے لوگوں کو جانتے ہیں, میری زندگی میں تو جو بھی چند ایک میں ایسے لوگوں کو دیکھوں جو قریبی ہیں وہ سب لڑکے ہی ہیں. تو میرا اور عفان کا جو مین کنیکشن ہے رابعہ وہ ہے ہی اسپریچول اور ریلیجن کے حوالے سے. جو بات آپ کسی سے نہیں کر سکتے اور لوگ آپ کو سمجھنے کی کیا بات ہے اتنی ڈیپ اور یہ سارا اور کیا باتیں ہیں, تو وہ جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو عفان از آلویز دیئر کہ آپ کوئی بات کریں کہ آپ اسپریچولی کیسے. میں نیچر سے میں چاند سے باتیں کرتی تھی, بچپن سے میری ایک عادت تھی. تو میں جب بھی کسی کو بتاتی تھی نا یہ بات تو لوگ ہنستے تھے اس بات پر, اور مجھے عادت ہے, میں لٹرلی مجھے لگتا ہے میں وہ کرتی ہوں. یہ اس پہ ہے ریکارڈ پہ ہے. اچھا صحیح ہے. وہ باتیں جو آپ کسی اور کو بتائیں تو وہ لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے, ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے. تو عفان کے اندر وہ چیز ہے, اینڈ ہی از دی اونلی ون جو مجھے لگتا ہے ان باتوں کو ویسے ہی وہ سمجھتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت زبردست بات ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات بولیں تو وہ اس بات کو ویسے ہی پرسیو کرے, سمجھے جیسے آپ نے کہی ہے. اور تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے عادت ہے بچپن سے چاند سے باتیں کرنے کی اور یہ سارا, تو میں یہ باتیں پہلے کسی سے نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ بہت ہی اسٹوپڈ چیزیں ہیں. بٹ عفان کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ ان کی وجہ سے میں اتنی کمفرٹیبل ہو گئی ہوں کہ میں اب ایسی بول لیتی ہوں کہ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لے, بٹ یو نو یہی ہوں میں, اور میں ایسا کرتی ہوں. مجھے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں ایک کانسٹنٹ جو ایک چیز رہی ہے وہ چاند ہے بچپن سے اب تک. تو مجھے شروع سے عادت تھی ہر جگہ پر ایک کونا پکڑ کے, میرا ایک امیجنری اپنی میری ایک دنیا جس میں رہتی ہوں, اور وہ ایک الگ ہی اس کا وہ ہے جہاں پر مجھے ایک وہ جگہ مل جائے الگ سے بیٹھے ہوئے, اور وہاں پر چاند ہو, ستارے, آسمان, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد دنیا میں آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ میرے لیے ایٹ لیسٹ دیٹس مور دین انف. تو یو نو آپ کے پاس زندگی میں ایسے کوئی لوگ ہوں, ایسا کوئی دوست ہو جس سے آپ ہر بات کر سکیں, یہ بہت زبردست بات ہے. یو آر بلیسڈ اگر ایسا ہے تو. چاند سے باتیں کرنا تو مجھے لگتا ہے یو آر اے ویری رومانٹک سول. آر یو؟ ہاں آئی ایم, آئی تھنک. ہاں. Are you that candles and books and you know roses and chocolates and all that? ہاں بالکل. وہ you like to celebrate little moments? ہاں مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کے لیے بھی کرنا, اور میں بہت کیئرنگ ہوں بھی, اور ہاں اگر میرے لیے کوئی کرے تو بھی مجھے اچھا لگتا ہے. اور ہاں یہ میرا ایک کنیکشن ہے ایک الگ سا, جس طرح چاند کے ساتھ. تو مجھے بعض دفعہ جیسے میں بہت اداس ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یو نو وہ نہیں ہے, تو میں نے بہت فنی بات ہے, اب یہ تو جانی بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ مجھے لگا کہ میرے اس کے بعد ایک ایسی پاور ہوتی ہے آپ کی, ایسی کمیونیکیشن, اور وہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ یو نو اٹس دیئر, اور آپ وہ کر سکتے ہیں. آئی تھنک ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے چیزوں سے کنیکٹ کرنے کا, نیچر سے کنیکٹ کرنے کا, اور ہر انسان کی ایک اسپریچول سائڈ یا اس کی ایک ڈیپ سائڈ کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. دس از یورز, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی فنی. آئی تھنک اٹس ویری نائس, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ سکون ڈھونڈنا یا سکون یا کنیکٹ کرنے کا ایک پروسیس ہے جس کو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے کرتے ہیں, ڈفرینٹ نام دیتے ہیں. اور آئی تھنک آپ کو اس دنیا میں جتنے مسائل ہیں, اور ہر بندہ جتنی اپنی اسٹرگل اور مسائل سے گزر رہا ہے, اس میں اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ یا کسی ایک چیز کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ نہ کریں تو بہت مشکل ہے زندگی. صدا آپ نے اتنی اچھی بات بولی, مجھے لگتا ہے ہم نے زندگی کو بڑا مشکل بنا دیا. کچھ پرابلم ہے تو بھائی کوئی بہت بڑا اس کا سولوشن ہونا چاہیے, کچھ یہ ایشو ہے تو اس کا کوئی بہت بڑا حل ہونا چاہیے. ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کبھی کبھی انسان کو, I don't know how to say it, but I can connect with you. ایک ڈائریکشن دے دیتی ہیں, اور بالکل سیٹسفیکشن دے دیتی ہیں. بالکل دیتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں خود پرسنلی ایسی ہوں, اور مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ بس اس لمحے میں رہیں. جیسے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں بالکل, میرا دماغ کسی دنیا کی اور چیز کی طرف نہیں جاتا, میں جہاں ہوں وہیں ہوں. اور آپ کو وہی بات کہ ون ڈے ایٹ اے ٹائم آپ اس مومنٹ میں رہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈیں, کسی کی خوشی میں خوش ہو جائیں, کوئی چھوٹی چھوٹی چیز, کوئی آپ نے بات کی اور میں اس پہ ہنس رہی ہوں, آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. بہت زیادہ بڑی چیزوں کے پیچھے جب ہم بھاگتے ہیں تو میرا خیال ہے کچھ بھی ہاتھ نہیں
آتا, آپ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں, تو شاید وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اس طرف لے جائیں اور ایونچولی آپ کو سب وہ مل جائے جس کی آپ کو تلاش ہے اور آپ جس کے متلاشی ہیں. بٹ یہ کہ بہت اس میں نہیں جانا جسٹ ٹو میک یو فیل اے لٹل بیٹر کہ آپ چاند سے بات کرتی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے باہر وہ جہاں سے آپ واک کر کے آئیں گے نا, وہ گرل کے اس طرف جہاں چک لگی ہوئی ہے ادھر وہ گملے رکھے ہوئے ہیں, تو میں ابھی تو گرمی بہت زیادہ ہے لیکن جب موسم میں وہاں جا کے بس بیٹھ جاتی ہوں, لائک فار 5 minutes آئی ول جسٹ سٹ اینڈ آئی ول لک آؤٹ سائڈ. اینڈ یہ سب لوگ میرے آفس والے کہتے ہیں کیا ابھی تک بیٹھی ہیں آپ, کہ آپ کو ایسی جگہ جہاں پوری دنیا سے ڈسکنیکٹ کریں اور جس جگہ پہ اسکوپ ہو بہت زیادہ امیجن کرنے کا. I just like looking there so I can connect with you. اچھا اب ایک سچائی کا ٹائم ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, سچ سچ جواب دینا ہے. صحیح, مجھے پتا آپ زون آؤٹ کر جاتی ہیں, پورے انٹرویو میں آپ زون آؤٹ کی یا نہیں کی, لیکن یو کین بی آنیسٹ, آئی وانٹ ٹو نو ناؤ while talking to me. اچھا پتہ ہے نہیں, ویسے میرا خیال ہے نہیں, بٹ یو نو جیسے آپ نے ایک سوال پوچھا نا تو میں پوری طرح سے اس کے اندر چلی جاتی ہوں اور پھر بس اس کے اسی میں سوچنے لگ جاتی ہوں. تو آپ زون آؤٹ نہیں کی اس سے آئی تھنک نہیں کی, آپ کو لگا ویسے؟ نہیں, میں خوش ہوں, آئی ایم پراؤڈ آف بیکازنگ یار یہ کیونکہ مجھے ڈائریکٹر والی اسٹوری یاد ہے. ہائے توبہ, جب ڈائریکٹر صاحب نے ان کو کہا نہیں میں نے بہت نیکسٹ لیول کے مسائل, اور ہیوملیشن تو اسٹرانگ ورڈ ہے, بٹ یہ کہ بہت میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے بیٹھے ہوئے یہاں اسٹوریز بتا رہی ہیں, اور زیادہ محفل میں تو آپ آئی تھنک آپ اس سے نکل سکتے ہیں, بٹ اگر آپ 2 لوگوں کے 1-to-1 بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ تو آپ یہ ہوتا ہے, میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ یہ کہ میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرے بس میں نہیں ہے, اسی طرح ہوں. نہیں بٹ دیکھیں دین آئی ٹیک کریڈٹ کہ میں بورنگ نہیں تھی. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. You have dealt with mental health. Would you like to talk a little bit about it? Because مجھے لگتا ہے جب وہ لوگ جو جانے پہچانے فیسز ہوتے ہیں, جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو چیزیں نارملائز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کو گائیڈنس ملتی ہے. آئی تھنک یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے ہاں, اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہم اور چیزوں پہ بات کرتے ہیں, بہت سے مسائل ہیں ظاہر ہے بے شمار, بٹ ان میں یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو اگر ہم نے اس کو پرائرٹی نہ بنایا اور اس کو ترجیح نہیں دی تو بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے ہاں اوور آل آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, ان کی وے آف تھنکنگ دیکھیں, ہم ہر چیز کو کتنا بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. ہر چیز یا یہ ہے, ابھی آپ جب آپ پالیٹکس کی بات کر رہی تھیں تو ایک جو کسی لیڈر کے فالوورز ہیں ان کو لگتا ہے بس یہ صحیح ہے, یہ اینجل ہے, اور دوسرے سارے وہ کرپٹ ہیں اور غلط ہیں. حالانکہ کیوں, ایک انسان ہے نا, صحیح غلط ہر چیز ہو سکتی ہے اس کے اندر. آپ میں 10 مسائل ہوں گے, کچھ اچھی چیزیں ہوں گی, تو یہ ختم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے بہت زیادہ, کہ ہم چیزوں کو بہت, تو وہ گرے ایریاز میں چیزوں کو دیکھنا, لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا, مارجن دینا, انڈرسٹینڈ کرنا, کسی کے شوز میں خود کو رکھ کے دیکھنا کہ اگر کوئی انسان اس طرح ہے تو کیوں ہے, یہ ہر چیز آئی تھنک کہ جب ہم پیچھے سے کنیکٹ کریں گے, لوگوں کے مسائل کو سمجھیں گے اور ان کی مینٹل ہیلتھ کو پرائرٹی دیں گے, تو ہی یہ سارے مسائل ہمارے فکس ہو سکتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, چاہے وہ اسکول ہے, وہ آفس ہے, وہ کوئی بھی ادارہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, کسی بھی جگہ میں ہمارے لیے ایزی ہونا چاہیے اپروچ کرنا, کہ ہم کسی شرنک کو, تھراپسٹ کو اپروچ کر سکیں, اس کے سامنے بات کر سکیں, اس کو بتا سکیں. کوئی بھی لوگوں کے اتنے اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, بہت زیادہ اور مسائل ہوتے ہیں, اتنی دنیا وہ خود سفر کرتے ہیں, ان کے ارد گرد کے لوگ اتنا سفر کرتے ہیں, کیوں؟ آپ ان چیزوں کو پروسیس کر سکتے ہیں, آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر کے اپنی اویئرنیس میں لا کے کہ میرا یہ پرابلم ہے, آپ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کس اسپیسیفکلی کس چیز پہ اسٹرگل کر رہی تھیں, اینڈ ڈیڈ یو سیک ہیلپ, پروفیشنل ہیلپ؟ بالکل ہاں, بہت زیادہ سال, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پہلے مجھے بہت زیادہ ہوتا تھا, آنیسٹلی اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی, بٹ میرا خیال ہے کہ میں تو آج ایک نارمل انسان کی طرح بیٹھ کے بات ہی نہ کر رہی ہوتی اگر میری زندگی میں میرے تھراپسٹ اور شرنک کا ہاتھ نہ ہوتا. تو میں نے بہت زیادہ تھراپیز لی ہیں, بہت زیادہ میں نے چیزوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے. ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس کا نہ ہونا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جس سے آسان نہیں ہے ڈیل کرنا, اور بہت جلدی بھی آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور اس کی وجہ سے جب ارلی ایج میں کچھ ایسا ہو جائے تو آپ بہت, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بچپن جو ہے وہ اتنا نارمل اس طرح سے وہ نہیں تھا, میں نے بہت سی چیزیں فیس کی اپنی مدر کے نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں مجھے اسی چیز نے ہیلپ کیا, اور اس کی وجہ سے پوری طرح تو شاید میں آج بھی نہیں نکلی, آج بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے, کم پڑتی ہوگی کمپیریٹیولی, پہلے اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو اب کم ہوتا ہے, بٹ ہوتا ہے اسٹل کہ آپ کو اپروچ کرنا پڑتا ہے, آپ ان سے پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کہیں امید کی کرن وہ دکھاتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے اوپر, اگر یہ فیز آیا ہوا ہے اور آپ اس سے گزر رہے ہیں. جس طرح بعض دفعہ مجھے زندگی میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا, بالکل مجھے لگتا ہے کہ
کیوں آپ کو زندہ رہنا ہے اور جینا ہے, یا کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو بالکل ایک ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے وہ چیز. تو وہ لوگ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں واپس زندگی کی طرف لانے میں, اور آپ کو راستہ دکھاتے ہیں, اور ظاہرہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے اس طرف لانا ہے اور مجھے کیسے لانا ہے, تو وائی ناٹ. اور یہ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تھراپسٹ اور اسٹرینتھ تک جانا اور کسی پروفیشنل سے ہیلپ لینا وہ تو بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن ویسے بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیسک جو بیہیویئر ہے یا لوگوں کے مسائل ہیں, ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس بندے کے ایٹیٹیوڈ میں یہ پرابلم ہے, تو ہم اپنے طور پر ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, اس انسان کو اسی سے نکالنے کی کوشش کریں. مطلب ہمیں ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت زیادہ, بالکل کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ سدرا فار شیئرنگ دس. مجھے لگتا ہے ہر بار بات کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اپنی پرسنل چیز کے بارے میں, لیکن آپ نے شیئر کیا اور کافی ڈیٹیل میں شیئر کیا, سو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. ایمن کا کیریکٹر انٹرسٹنگ تھا, بہت تھوڑا ڈفرینٹ تھا, اس میں اتار چڑھاؤ بھی زیادہ تھا. آپ کو چیلنج تھا وہ کیریکٹر کرنے کے لیے؟ مجھے لگا کہ ابھی تک میں نے جو پروجیکٹس کیے ہیں تھوڑا سا کام میں نے کیا, بٹ اس میں ایمن کا کیریکٹر ہی ایسا تھا جس کے ساتھ میں نے بیچ میں کبھی کبھار کنیکٹ کیا. لوگ ہی کہتے ہیں کہ وہ نیگیٹو کیریکٹر تھا, نیگیٹو نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ بلکہ ایک اور کیریکٹر میں نے کیا ہے جو شاید آپ اس کو سمہاؤ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ضدی اور نیگیٹو, ہاں, اس کی اپروچ ہے ٹورڈز لائف. اور ظاہر اس کی بھی ریزن ہے کہ اس کے باپ نے شروع سے اس کو ہر وہ چیز دی جو وہ چاہتی تھی, تو اس نے نو کبھی سننا سیکھا ہی نہیں. تو ایک لڑکا جس کو اس نے پسند کیا اور اس کو نہیں ملا, تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چاہوں اور نہ ملے. تو وہ پھر بھی ایک وہ ہے. بٹ جو ایمن کا کیریکٹر ہے اس کے پاس ریزنس تھیں, اس کے پیرنٹس نہیں تھے. میں بہت سی جگہوں پہ ایمن کے ساتھ مجھے لگا کہ میں ریلیٹ کر سکتی ہوں, میں کنیکٹ کر سکتی ہوں. اور ایمن کا رول کرتے ہوئے مجھے بہت سی جگہوں پہ ایسا لگا کہ یہ اس سے کام کی جو ایک اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے, وہ یہ کہ آپ جو اصل زندگی میں خود نہیں ہوتے, بٹ بعض دفعہ آپ کوئی کیریکٹر ایسا کرتے ہیں اور اس کے تھرو آپ جو چیز کرتے ہیں آپ کو موقع ملتا ہے وہ ایموشن ایکسپریس کرنے کا جو آپ نے اپنی اصل لائف میں نہیں کیا ہوتا. جس طرح سے میرے پیرنٹس نہیں تھے یا کوئی ایسی چیز اور زندگی میں ایسی ہوئی, تو میں نے ہمیشہ زندگی میں ریئیکٹ نہیں کیا. میں بالکل ایگریسو نہیں ہوں, میں غصے کا اظہار اس طرح سے اب تو پھر شاید کر دیتی ہوں, پر پہلے کبھی نہیں کیا. ہمیشہ ہر چیز کو بہت ایسے کہ ٹھیک ہے جو آ رہا ہے زندگی میں وہ آتا جائے اور آپ نے ایسے ہی رہنا ہے اور ڈیل کرنا ہے. تو جب میں نے ایمن کا کیریکٹر کیا تو وہ ایسی نہیں تھی. اس کے پیرنٹس نہیں تھے اور اس کے ساتھ زندگی میں کچھ برا ہوا جس نے اس کو بٹر بنا دیا, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آئیڈیلی, بٹ ہو بھی چاہتا ہے, اینڈ وچ از فائن. تو اس نے ان چیزوں پر ریئیکٹ کیا. تو جب میں وہ چیز کرتی تھی یا وہ بولتی تھی تو مجھے آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے, بٹ مجھے ایک کچھ طرح کی سیٹسفیکشن ملتی تھی اور مجھے سیٹسفیکشن ملتی تھی. ہاں بالکل, اس کے لیے کیتھارسس تھا میرے لیے اس میں کہ, اور مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر آپ ایسے رولز کریں جو آپ اصل میں نہیں ہیں وہ کرتے ہوئے, اور آپ کنیکٹ کر جائیں اس کیریکٹر کے ساتھ. میں نے ایمن کو فیل کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت اچھا لگا ایمن کا کیریکٹر. اور رسپانس کیسا آیا آپ کو سب کی طرف سے؟ بہت امیزنگ تھا, بہت زیادہ تھا, اوور ویلمنگ بہت. میں نے بالکل ایسا سوچا نہیں تھا, اور ابھی میں نے اتنا زیادہ کام کیا بھی نہیں ہے, لیکن بہت اچھا تھا, بہت زیادہ. لوگوں سے اتنی محبت, اتنا پیار اور اتنی اپریسیشن ملنا, اتنا انکریج کرنا. ظاہر ہمارے سوشل میڈیا پہ ایشوز بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ, نیگیٹیوٹی بھی ہے, ظاہر لوگ آپ کو ٹرول بھی کرتے ہیں, نیگیٹیو باتیں بھی ہوتی ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں بہت زیادہ, بٹ آئی تھنک کہ میرے لیے اوور آل پازیٹیو رہا. تو کوئی قصہ سنا سکتی ہیں, باہر نکلی کچھ ہوا یا کسی نے کوئی میسج کیا ہو, سم تھنگ دیٹ یو کین شیئر ود اس؟ باہر نکلی ایسا قصہ یہ ہوتا ہے بہت زیادہ. میں جہاں جاتی ہوں لوگ کیریکٹر کے نام سے پہچانتے ہیں بہت زیادہ. قیامت کا ایک ہے جو میں نے ایک وہ کیا رول, وہ لوگوں کے ذہن میں ہے ابھی تک, وہ پہلا تھا حالانکہ. اور ایمن کا بھی بہت زیادہ لوگوں کو ایک وہ ہوتا ہے. اور پھر ایک جب اینڈ میں وہ ایمن کا کیریکٹر جو ہے وہ اس کو مار دیتا ہے, اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے کہا آپ نے اس کو مار کیوں دیا, کیونکہ لوگوں نے بہت پسند کیا وہ سکندر کا جو کیریکٹر تھا, تو لوگوں نے بہت زیادہ کہا کہ آپ نے اس کو مار کیوں دیا. حالانکہ وہ ایمن نے بھی بالکل رینڈم ڈیسیژن کیا گن اٹھا کے اس کو مارنے والا, ایمن نے بھی کوئی پلاننگ کے ساتھ اس کو نہیں مارا تھا. تو بٹ کوئی اور آپشن نہیں تھا. ظاہر آپ کسی کی جان ویسے تو نہیں لے سکتے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, بٹ وہاں پہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا سیلف ڈیفینس میں, اس نے بچانے کے لیے ان لوگوں کو مارا. بٹ لوگ بہت زیادہ جب اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, ریئیکشن آیا کیوں مارا سکندر بہت زیادہ. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی تھی کہ ایمن, جب میں نے کچھ پارٹس دیکھے تو مجھے نا ایز ایمن ایک وہ ٹرانزیشن بھی نظر آیا. شروع میں پیچھے بھاگ رہی ہے وہ, پھر اس کے بعد وہ ایک جب سوچتی ہے کہ اچھا میں اب بدلا لوں گی یا میں اب ایک اپنا وہ کروں گی, بالکل ایک فلیٹ, مطلب ایک سرد
ایکسپریشن تھا وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. لائک آنکھوں تک میں نا آپ کی ایک وہ ڈیڈ فیلنگ آ رہی تھی. اس میں ایگزیکٹلی یہ تھا کہ بعض دفعہ وہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ جو اس کی چچی ہیں جن کے ساتھ وہ رہتی ہے, روبینہ اشرف نے بہت ہی گریسفلی وہ کیریکٹر پلے کیا, تو وہ آ کر اس کو کوئی بات کہتی ہیں, وہ بہت ایموشنل ہیں اور وہ تھرو آؤٹ کوشش کرتی ہیں کہ بچی ہے, اس کے پیرنٹس نہیں ہیں, تو میں اس کو نارمل لائف کی طرف لے کر آؤں. تو وہ اتنی ایموشنل باتیں کرتی ہے اور وہ ایمن اپنی بات میں اپنے ذہنی کے جو اس کی کنڈیشن یا جو اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتی. تو وہ تھرو آؤٹ جب وہ بولتی رہتی ہیں تو وہ اپنے ایک اس کے اندر ہے اور وہ بالکل رکھ کے جواب دیتی ہے. جس سے وہ کہتی ہیں کہ میں تمہاری اپنی ہوں, وہ کہتی ہے نہیں آپ میری اپنی نہیں ہیں, آپ لوگ میرے اپنے نہیں ہیں. تو وہ یہ کہ وہ تھرو آؤٹ ایک ہی اس میں رہتی ہے کہ آپ جو بھی ہیں میں یہ ہوں. تو وہ ایک جو چیز تھی ایمن کے اندر وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس سے نکلنا آسان ہوتا تھا؟ مشکل بھی ہوتا ہے, مشکل بھی ہوتا ہے. مجھے ایک آدھ دفعہ کسی نے بولا بھی بعد میں جب لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا تو ہم شوٹ بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے اور وہ آن ایئر بھی تھا تو لوگ دیکھ بھی رہے تھے, تو مجھے کسی قریبی نے بولا بھی کہ یو نو ایمن نہیں ہو تم, اس سے باہر آ جاؤ کسی ٹائم پہ آپ بیکاز میں وہی سوچ بیکاز کانسٹنٹلی ایک ڈیڈ ایکسپریشن, ایک مطلب ناٹ فلیٹ بٹ ایک لائک سرد ایکسپریشن ہے نا وہ کہ اس کے اندر کوئی چیز آف ہو گئی ہے اور بس وہ کسی چیز کی رمق نہیں ہے اس کے اندر, کوئی چیز بالکل آپ نے صحیح لائن بولی ہے کہ کسی چیز کی رمق نہیں ہے. تو وہ سیٹ سے نا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی آپ ایسے ہی واک آؤٹ کر جاتی ہوں. نہیں بالکل کرتے تو دین پیپل اراؤنڈ یو لائک کیا ہو گیا, خیریت ہے. لیکن یہ کہ ایمن کا کیریکٹر بہت انٹرسٹنگ تھا, جو اس کی کہ وہ ایک اچھی انسان تھی اندر سے, بٹر اس کو ان چیزوں نے بنایا, ان حالات نے بنایا جو اس کے آس پاس ہوئے, اور وہ اگین وہی کہ اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ وہ اس کا کتھارسس ہوتا یا کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا, اور وہ تھرو آؤٹ اس چنگل میں پھنسی رہی, وہ جو اس کے سرکمسٹانسز تھے, اور انہوں نے اس کو اتنا بٹر بنا دیا اور وہ ایک الگ طریقے سے ہر ایک چیز کو دیکھتی تھی اور بٹر تھی ہر ایک کے ساتھ. بٹ یہ کہ میں نے بہت ریلیٹ کیا اس کے ساتھ اور مجھے بہت مزہ آیا وہ کرنے میں. آغا کے ساتھ اور اسفر کے ساتھ کام کرنا کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا. وہ بالکل دو الگ لوگ ہیں بالکل. ہاں, اسفر بالکل کام, کول, چل, ایزی لینے والے چیزوں کو اپنا کام کام کیا اور اس طرح سے, اور آغا بہت انوالو ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں وہ اس کام کو لے کے, پیشنیٹ ہیں بہت زیادہ, جو کہ اچھی بات بھی ہے. اور جب یو نو اچھا لگتا ہے آپ کو, بالکل دونوں ڈفرینٹ, دو الگ الگ ہمارے پاس لوگ تھے. ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے کیونکہ ماشاء اللہ صرف لائک آئی فیل آپ نے رپورٹنگ بھی, کرمنل رپورٹنگ بھی کی ہے, آپ نے کام بھی کیا ہے, زندگی میں خود بھی آپ بہت سی چیزوں سے گزری ہیں. اٹس ناٹ بین ایزی جرنی فار یو. تو ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی انڈرسٹینڈنگ اور یو نو ڈیپتھ آ جاتی ہے. واٹ ڈو یو تھنک آج کل کے زمانے میں عورتوں سے ریلیٹڈ 3-4 چیزیں ہیں جو لوگوں نے ازیوم کر لی ہیں, سوسائٹیز دنیا نے ازیوم کر لی ہیں, اور پھر وہی ہمارے ڈراموں میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اور اگر آپ لکھتی یا آپ لکھنا چاہیں تو وہ کیا 3-4 چیزیں ہیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ فار شیور میں انہیں ایڈریس کروں گی اور میں یہ نہیں کروں گی, بیکاز یو فیل کہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ رکھ کے یا ان چیزوں پہ رکھ کے جج کیا جاتا ہے یا آپ کے بارے میں وہ ازمپشنس کی جاتی ہیں ایز اے ینگ وومن. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے, بہت زیادہ, اور میں خود یہ بہت مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے. اور ہمارے یہاں جو بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے اسکرپٹس پہ اور چیزوں پہ, تو آئی تھنک کہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. آئی نو کہ کمرشل اسپیکٹس ہوتے ہیں اور آپ کی باقی انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے, آپ لوگوں کو وہ بھاشن دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, پر پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے وہ جس کے تھرو آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ. اور عورتوں کو ہم نے جو ہماری سوسائٹی میں ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے, وہ جو بھی کر رہی ہے وہ ایک اس کا زندگی میں رول یہی رہ گیا ہے کہ وہ ساس ہو کر کسی بن کر کسی کو ٹارچر کرے گی اور وہ بہو ہو کر یہ سارا کچھ سہے گی. کیوں؟ اور ہماری سوسائٹی میں ہمارے پاس کم ہیں پر ایسی ایگزامپلز ہیں, جس طرح سے اب آپ دیکھیں شرمین عبید چنائے ہیں, 2 آسکرز ملے, ملالہ یوسفزئی کو نوبل پیس پرائز ملا. آپ دیکھیں کہ ہماری مشرف آئی تھیں آئی تھنک اس کی چیئرمین یونیلیور کی, یا ہمارے پاس اور بھی جس طرح کرکٹر وہ جو ثنا میر اپنے اس کی کیپٹن رہی پاکستان کرکٹ ٹیم کی. تو ہم ایسی خواتین سے کیوں انسپریشن نہیں لے سکتے اور لوگوں کو نہیں دکھا سکتے کہ ہمارے ہاں جو پڑھی لکھی سمجھدار عورتیں ہیں وہ اپنی زندگی میں کتنا کچھ کر رہی ہیں, پڑھ لکھ کر اور جگہوں پر کام کر رہی ہیں, ایک فیملی چلا رہی ہیں, وہ ہم سارا کچھ کیوں نہیں دکھاتے اپنے ڈراموں میں. تو آئی تھنک ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس ساس بہو اور ایک لڑکی جو بس ایک لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اس کی زندگی کا مین مقصد یہی ہے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے تو وہ پاگل ہو جائے گی اور ایک نیگیٹو ہے. اور پھر وہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ بلیک اینڈ وائٹ میں بہت ہم چیزوں کو دکھاتے ہیں, گرے ایریاز میں دکھانا چاہیے. آئی تھنک کہ جو اچھا ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے, فیزز ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر ڈفرینٹ, اور جو برا ہے وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو
اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہم دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک کہ جو عورت کا رول, اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس کتنا اسپیسیفک رہ گیا ہے کہ ہمارے پاس ہر لڑکی جو کام کے لیے آتی ہے وہ 18, 20, 22 سال, میں نے جس طرح کام لیٹ شروع کیا ہے, میں نے کوئی ارلی اس میں وہ شروع نہیں کیا. تو بہت سے ایسے کیریکٹرز ہیں جو ہونے چاہیے جو آپ کروا سکتے ہیں. وہ کیوں ہے کہ آپ نے ایک 18, 20, 22, 24 سال کی ایک لڑکی کو لینا ہے, وہ ایک لڑکے کے پیچھے جا رہی ہے, پھر وہ شادی ہوتی ہے تو ساس اس کا جینا آرام کر دیتی ہے, اور وہ یہ بھی ہونا چاہیے. بٹ آئی تھنک کہیں نہ کہیں ہمیں جو دوسرے اسپیکٹس ہیں ان کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں بہت زیادہ. آپ پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا جو مین ڈفرینس ہے کہ آج وہ ہم سے آگے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے پرائرٹائز کیا عورت کی ایجوکیشن کو, ان کو اپرچونیٹیز دیں. تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا اور ہمارا, ابھی یہ UN کی رپورٹ آئی ہے کہ اگلے 30 سال میں پاکستان کی پاپولیشن جو اتنا بڑا ایشو ہے وہ 13 کروڑ تک چلی جائے گی, انکریز کر جائے گی, اور ان کی 3. تو دیکھیں آپ ڈفرینس دیکھیں. تو آئی تھنک انہوں نے جو بہت زیادہ اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ کیا ہے, ان کو اپرچونیٹیز دی ہیں, ان کو انوالو کیا ہے اپنے گھر سے باہر کی دنیا میں بھی, اور گھر میں بھی جو کرتی ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط چیز ہے. جو لوگ لڑکیاں عورتیں ہوم میکر ہوتی ہیں اور اس چیز کو پریفر کرتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈراموں کے تھرو دکھائیں ایک عورت کی زندگی میں کہ کتنی ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ جو ہوتا ہے, اور ہمارے پاس ایسی عورتیں ہیں جن کو ہم بنا سکتے ہیں اپنے لیے ایگزامپل. نہیں, دیٹس اے ویری گڈ تھاٹ, اینڈ آئی وش کہ یہ چینج آنا شروع ہو. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو اینڈ اپلفٹنگ اسٹوریز دکھانی چاہیے, وچ گائڈ گرلس, وچ شو دیم کہ دیر از مور ٹو لائف دین جسٹ لو اینڈ رومانس. ساس بہو. آر یو ورکنگ آن اینی ادر پروجیکٹس رائٹ ناؤ؟ ہاں, آئی ایم ورکنگ, ابھی جو ریسنٹلی جس شوٹ سے میں آ رہی ہوں وہ ایک ARY کا آئی ڈریم کا پروجیکٹ ہے, وہ بھی اسٹارٹ ہوا ہے. تو ابھی دیکھیں. سو ابھی تو آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں, ابھی تو کہہ رہی ہیں ابھی نہیں, لیکن بس تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوں میں یہاں پر. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. It was lovely talking to you and getting to know. Wish you all the best for your future projects. Thank you.